داغ داغ اجالا، عالیہ بخاری کا مکمل ناول۔ برآمدے کے گول سرخ ستون سے لگے لگے اس نے ذکی بھائی کا خط بےتابی سے پڑھ ڈالا۔ سامنے والے کمرے میں سے اماں آواز پر آواز دیے جا رہی تھی، مومو مومو، آئے سنتی کیوں نہیں آخر؟ اس بار ان کی آواز میں جھنجھلاہٹ واضح تھی، سو ان کی تسلی کرانا ضروری تھا۔ جی آئی۔ خط پر سے نظریں ہٹا کر اس نے ابا کی طرف دیکھا۔ صحن کی بائیں دیوار کے سامنے بنے چبوترے پر اپنی آرام کرسی پر وہ اسی طرح اخبار کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، لا تعلق سے۔ نہ انہوں نے پوسٹ مین کی دستک کا نوٹس لیا تھا، نہ مومو کے دوڑ کر جانے کا، اور نہ ہی اس کے برآمدے کے ستون سے لگ کر ہلکے آسمانی لیٹر پیڈ پر لکھے اس خط کو پڑھنے کا۔ ذکی بھائی کے ہر خط کی آمد پر ان کا رد عمل اسی قسم کا ہوا کرتا تھا۔ معلوم نہیں ابا کو واقعی خبر نہیں ہو پاتی تھی یا پھر جان بوجھ کر بے خبر بن جاتے ہیں۔ برآمدہ پار کر کے اماں کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس نے دسیوں بار کی سوچی ہوئی بات کو پھر سے ذہن میں تازہ کیا۔ سکی کا خط ہے نا؟ اماں چشمہ لگائے بڑی پر یقین بیٹھی تھی۔ مومو نے خاموشی سے خط ان کی طرف بڑھا دیا۔ پوسٹ مین ہفتے میں 3-4 بار تو آیا ہی کرتا تھا۔ اس انٹرنیٹ اور ٹیلی فونک زمانے میں بھی ان کے گھر کی اچھی خاصی ڈاک جمع رہتی تھی۔ ابا کے کئی کمپنیوں میں شیئرز تھے، ان کی طرف سے مختلف انفارمیشن کا سلسلہ جاری رہتا۔ پڑھنے کا شوق اسے اور ابا دونوں کو تھا۔ کئی رسائل کے سالانہ خریدار تھے، ایک کے بعد ایک وہ آتے رہتے۔ اور پھر انڈیا میں رہنے والے رشتہ داروں کے خطوط، جنہیں کبھی کبھار ہی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا، مگر وہ بھی شاید طے کیے بیٹھے تھے کہ انہیں خود کو بھولنے نہیں دیں گے۔ اس پرہجوم ڈاک میں اماں کو ذکی بھائی کے خط کی خبر نامعلوم کیسے ہو جاتی تھی، مومو کی سمجھ سے باہر تھا۔ بخدمت جناب والدہ صاحبہ سے شروع ہو کر دعاؤں کا طالب، خطا کار، خاکسار، ناچیز جیسے القاب سے خود کو نوازتے ہوئے ختم ہونے والے ان خطوط میں کبھی بھی کوئی بات معمول سے ہٹ کر نہیں ہوتی تھی۔ اپنے بخیریت ہونے کی اطلاع اور ان سب کے خیریت سے ہونے کی امید رکھنے کے بعد اماں کو دوائیں پابندی سے لینے کی ہدایت ہوتی، اور بس اسی طرح کی 1-2 باتیں۔ صرف ایک بار انہوں نے معمول کی باتوں سے ہٹ کر ایک خوشخبری بھی دے ڈالی تھی، اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش کی۔ اور اب تو اس بات کو بھی 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ پھر بھی اماں اور وہ دونوں ہی ان کے خط کی ہر پل منتظر رہتی تھی اور اتنے ہی ذوق و شوق سے پڑھتی تھی۔ مومو نے ایک نظر اماں کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ پہ ڈالی اور چپکے سے باہر چلی آئی۔ ذکی بھائی کے خط کے ساتھ اماں کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دینا ہی مناسب ہوتا تھا۔ دھوپ چھاؤں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا جو ہمیشہ ہی اس خط کے ساتھ بندھا چلا آتا تھا۔ اچانک ملنے والی خوشی اور پھر ایک پرانے غم کی کسک، دونوں ہی احساسات کا عجیب سا تال میل تھا۔ کچن میں بھی کرنے کے لیے کچھ نہ تھا، پھر بھی وہ ادھر ہی چلی آئی۔ کھانا تیار تھا، صرف روٹیاں پکانا باقی تھا۔ باسکٹ میں رکھے دھلے ہوئے برتن اب تک خشک ہو چکے تھے، وہ انہیں ریک میں لگانے لگی۔ ابا شاید برتنوں کی کھڑکڑاہٹ سے اس طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مومنہ برتنوں کو چھوڑ کر وہ ان کی بات سننے کے لیے چبوترے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ذرا ایک کپ چائے تو بنا دو۔ اخبار ابھی تک ان کے سامنے پھیلا ہوا تھا، اور یہ چھوٹی سی بات اس سے کہتے ہوئے اس کی طرف دیکھنا بھی انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ سردیوں کی نرم دھوپ میں اپنی آرام کرسی پر بیٹھے وہ اتنے پرسکون نظر آتے تھے جیسے کم از کم ان کے لیے تو دنیا سے ہر فکر، ہر تشویش کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ مومو ایک رشک بھری نگاہ ان پہ ڈالتے ہوئے جی کہہ کر واپس کچن میں چلی آئی۔ جس دن ذکی بھائی کا خط آتا تھا اس روز یوں ہی بار بار ان کے پکارنے پر گمان سا ہوتا کہ شاید وہ کچھ اس بابت بھی پوچھ لیں، مگر ایسا کبھی نہ ہوا۔ خود سے کبھی کچھ بتانے کی ہمت نہ اماں میں تھی اور نہ ہی اس میں۔ ہاں، صرف ایک بار اماں نے یہ ہمت کی تھی جب ذکی بھائی کے بیٹے کی پیدائش کی خبر آئی تھی۔ شاید وہ خوشخبری ہی اتنی زوراور تھی کہ زندگی میں پہلی بار وہ ابا کی سخت مزاجی اور اصول پسندی کو بھی بھول گئی تھی۔ مبارک ہو بہت بہت، ذکی کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ ابا جو اپنا پورا دھیان ٹی وی سے آتی خبروں کی طرف لگائے بیٹھے تھے، یک دم ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ذرا مرزا کی طرف جا رہا ہوں، شاید آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے۔ سامنے دیوار پر لگی کھوٹی سے انہوں نے اپنی شیروانی اتار کر پہنتے ہوئے اتنے سرسری انداز میں اطلاع دی کہ کسی میں بھی یہ جاننے کی جرت نہ ہو سکی کہ آیا وہ خوشخبری انہوں نے سنی بھی ہے یا نہیں، اور پھر وہ جان بوجھ کر خاصی دیر سے واپس آئے۔ اس واقعے کے بعد دوبارہ کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ ذکی بھائی سے منسلک کوئی بھی ذکر ان کے سامنے چھیڑا جائے۔ وہ کیتلی میں پانی ڈال رہی تھی کہ چبوترے پر اترتے اوپری منزل کے زینے سے رتابہ نیچے آتی نظر آئی۔
مومنہ نے کیتلی میں ایک کپ پانی اور ڈال دیا۔ جب وہ چائے کی ٹرے لیے صحن میں آئی تو رتابہ بڑے قرینے سے سر پہ دوپٹہ جمائے ابا کی کسی بات پر سعادت مندی سے سر ہلا رہی تھی۔ بڑی دیر سے چائے پینے کا دل چاہ رہا تھا۔ ٹرے میں سے کپ اٹھاتے ہوئے ابا نے بالکل ہی عام انداز میں کہا، مگر رتابہ فوراً ہی بول پڑی، مجھے آواز دے لیا کرے نا بڑے ابا، میں بھی تو ادھر ہی ہوتی ہوں، مومو بیچاری کو تو ویسے ہی بہت کام ہوتے ہیں۔ ابا پر بھتیجوں کی سلیقہ مندی کی دھاک ہمیشہ سے ہی بیٹھی ہوئی تھی، سو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وہ ذرا بھی نہ ہچکچاتے۔ مومنہ کو ایسا کون سا کام ہے؟ گھر میں ہم لوگ ہی کتنے ہیں، مختصر سا کھانا پکانا اور بس، صفائی والی آ کر صفائی کر جاتی ہے، لیجئے چھٹی ہوئی۔ رتابہ ان کے کہے ایک ایک لفظ سے متفق تھی، بلکہ اس کے پاس ان کی بات میں اضافہ کرنے کی بھی گنجائش تھی۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بڑی امی نے ماسی رکھی ہوئی ہے، ہماری امی کو تو کبھی ماسی کا کام ہی پسند نہیں آیا، وہ تو ہم سے بھی جب تک ایک ایک کمرے کی صفائی 3 بار نہ کروا لینا مطمئن ہی نہیں ہوتی۔ یہ شکایت جو وہ بہت منہ بنا کر اپنی والدہ محترمہ کی کر رہی تھی، اس قسم کی شکایتوں کی تاریخ بہت پرانی تھی۔ مومنہ اپنے بچپن سے ہی ایسی باتیں سنتی چلی آ رہی تھی۔ امی کو درزی کے سلے ہوئے کپڑے نہیں پسند آتے، کہتی ہیں لڑکیوں کو خود سے اچھی سلائی آنی چاہیے۔ یا پھر کبھی، بڑی امی آپ کے ان کپڑوں کا رنگ کیسا عجیب سا ہو رہا ہے، شاید اچھی طرح دھلے نہیں، اگلی بار جب مشین لگائے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ اور وہ اگلی بار کبھی بھی نہیں آ سکی تھی۔ البتہ اعتراضات ضرور ایک تواتر سے ہوتے رہتے کہ یار سالن کا ذائقہ کیسا ہو رہا ہے، عجیب میٹھا میٹھا سا، مومو تم نے ضرور پیاز زیادہ ڈال دی ہے، اور ایسی ہی بہت سی باتیں۔ اگر میں شمار کرنے بیٹھوں تو یقیناً اپنی خامیوں اور اوپر والوں کی خوبیوں کی ایک ضخیم سے کتاب تو مرتب کر ہی ڈالوں۔ ایک دم سے ذہن میں در آتی بہت ساری گڑمڑ ہوتی باتوں سے گھبرا کر اس نے بے ساختہ ہی سوچا، اس سارے سلسلے میں اتنے سالوں میں بس راوی تبدیل ہوئے تھے، قصے سارے وہی کے وہی تھے۔ پہلے یہ فرض حسنہ آپا اور فریہ باجی کے سپرد تھا، ان دونوں کے ایک کے بعد ایک سسرال سدھارنے کے بعد سے یہ ڈیوٹی خود بخود رتابہ نے سنبھال لی تھی، اور ان دونوں سے کہیں بڑھ کر بہتر انداز میں سنبھالی تھی۔ ہماری چھوٹی بھاوج کی کیا بات ہے، ہمیشہ سے ہی بہت سلیقہ مند ہے، جب شادی ہو کر آئی تھی تبھی چند دنوں میں سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ ان کے مزاج پر پورا اتر سکے۔ ابھی رتابہ نے جو چند شکایتیں بڑے ناز سے اپنی والدہ کی تھیں، ان کے جواب میں ابا بڑے فخر سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب کہیں پچھلے کچھ سالوں سے مومو کی عقل میں یہ بات آنی شروع ہوئی تھی کہ اوپر والی چچی کی بیٹیوں کی ان شکایتوں کے پردے میں دراصل ایک خاص خراج تحسین ہوتا ہے، جو وہ خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، بلکہ ابا کے منہ سے بھی کہلوانا چاہتی ہیں۔ خود ہماری اماں مرحومہ اتنی پریشان ہو گئی تھی کہ گھبرا کر 6 مہینے بعد ہی چھوٹی بھاوج کو اوپر والی منزل میں منتقل کر دیا کہ بس بھائی اپنا باورچی خانہ الگ سنبھالو۔ ابا ویسے تو گھنٹوں خاموش رہ لیتے، مگر بھتیجوں سے ان کی خوب بنتی تھی۔ وہ تینوں بھی ان کے کسی روب داب کو خاطر میں لائے بنا گھنٹوں باتیں بگارے جاتی۔ اس وقت مومو بھی ایک چھوٹی سی بات کہنے کی جرات کر گئی، دادی تو بہت نرم طبیعت کی تھی ابا، سب سے محبت کرنے والی، پھر چچی ان کے ساتھ کیوں نہ رہ پائیں؟ دادی کے انتقال کو بہت طویل عرصہ نہیں گزرا تھا، مومو کا بچپن اور لڑکپن انہی کے زیر سایہ گزرا تھا۔ اپنے انتقال تک وہ ان کے ساتھ نیچے والے حصے میں رہتی تھی۔ ابا کو بڑا عجیب سا لگتا تھا جب مومنہ کسی بات میں لقمہ دیتی، کبھی وہ ان سے کچھ نزدیک ضرور تھی، مگر زکی والے قصے کے بعد سے وہ خود ہی اس سے اور بیوی سے اپنا فاصلہ بڑھاتے چلے گئے تھے۔ ایک ناکردہ گناہ کی سزا خود بخود ہی ان دونوں کے حصے میں آ گئی تھی۔ یہاں کون رہ سکتا تھا، گھر کم اور سرائے زیادہ تھا، 4 جا رہے ہیں تو 8 آ رہے ہیں۔ ہماری اماں کے سگے اور منہ بولے رشتہ داروں کی کوئی حد ہی نہ تھی، اور پھر ان کی مہمان نوازی کی عادت ہے، گھر میں ہر وقت ہی دسترخوان بچھا رہتا تھا۔ چھوٹی بھاوج بیچاری اپنی پلیٹ اور گلاس الگ رکھنے کی فکر میں ہی ہلکان ہوتی رہتی تھی، یہاں ان باتوں سے کسی کو کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اپنے گھرانے کے متعلق بات کرتے ہوئے جو ناگواری ان کے لہجے سے جھلکنے لگتی تھی، سو اس وقت بھی یہی ہوا۔ مومنہ کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ رتابہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، مومنہ سے نظر ملی تو لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ زبان سے کچھ نہ کہتے ہوئے بھی مومنہ کی مسکراہٹ اسے تھوڑا سا کنفیوز کر گئی۔ ابھی پوسٹ مین آیا ہوا تھا نا، رسالے وغیرہ آئے ہیں کیا؟ حالانکہ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ رسالے آنے کی تاریخ کب کی گزر چکی ہے، مگر بات اسی طرح بدلی جا سکتی تھی۔ پھر یہ کہ وہ نیچے اتری بھی یہی جاننے کے لیے تھی۔
ابا ٹھیک سامنے نہ بھی بیٹھے ہوتے تو مومنہ کو زکی کے خط کی اطلاع دینے میں اتنا پسو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، مگر ان کے سامنے اس اطلاع کو، جسے وہ پہلے ہی سنی انسنی کر چکے تھے، دہرانا بڑے جوخم کا کام تھا۔ 3 سال پہلے زکی بھائی کے کیے کی ساری شرمندگی وہ اور اماں ہی جھیل رہی تھی۔ رتابہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ مومنہ کے ٹال مٹول کی پرواہ کیے بغیر اس نے وہی ذکر چھیڑا جو یہاں سب سے زیادہ ممنوع تھا۔ زکی بھائی کا خط آیا ہوگا پھر سے، ہے نا؟ صحیح کہا نا میں نے؟ مومنہ نے بڑی بے بسی سے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا ہی دیا۔ رتابہ کی آنکھوں میں فتح مندانہ چمک لہرانے لگی۔ جبھی تو میں سوچ رہی تھی کہ بڑی امی آخر نظر کیوں نہیں آ رہی، زکی بھائی کا خط پڑھنے میں مصروف ہوں گی۔ کتنا اچھا لگتا ہوگا نا انہیں زکی بھائی کے بیٹے کے بارے میں پڑھنا، اور اب تو اس نے چلنا بھی شروع کر دیا ہوگا۔ پتہ نہیں۔ مومنہ کنکھیوں سے ابا کی طرف دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اندازہ تھا کہ اب رتابہ تاک تاک کر اسی قسم کے سوال کرتی رہے گی، نامعلوم کب اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ ابا بھڑک اٹھے۔ ان کے غصے سے تو ڈر لگتا ہی تھا، مگر اس سے زیادہ ڈر اسے چچی اور ان کی بیٹیوں کے سامنے ہونے والی بے عزتی سے لگا کرتا تھا۔ چائے پی جا چکی تھی۔ ٹرے اٹھا کر وہ چبوترے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس مختصر ترین وقفے میں بھی اس نے سنی لیا۔ رتابہ کہہ رہی تھی، زکی بھائی کی بیوی تو مزے میں رہی، اکیلی ٹھاٹ سے رہ رہی ہیں، انہیں اور چاہیے بھی کیا تھا؟ ہوا کے خن جھونکے سے چہرے پر آتی لٹوں کو ایک ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے مومو نے گہری سانس لی۔ ایک بار تو دل چاہ کے پلٹ کر کہہ ہی دے، یہی عیش تمہاری ماں اور بہنیں بھی تو کر رہی ہیں، مگر پھر وہی مجبوری۔ وہ دانستہ تیز قدموں سے صحن پار کر گئی۔ اچھا تھا کہ یہ سب نہ ہی سنا جائے، بیکار میں جی جلانے سے کیا فائدہ۔ صبر کا یہ گھونٹ پینا اس نے انہی چند سالوں میں سیکھا تھا، جب سے زکی بھائی ان لوگوں سے علیحدہ ہوئے تھے، ورنہ اس سے پہلے وہ کم از کم رتابہ کے آگے اس طرح نہیں دبا کرتی تھی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا۔ ابا کا غصہ بھی وقتی طور پر اثر ڈالتا اور بس۔ پھر زکی بھائی بوریا بستر سمیٹ کر کیا رخصت ہوئے کہ ساری ہمت اور حوصلے کو اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ عظمیٰ بھابھی سے اپنی پسند کی شادی کی خاطر انہوں نے جو غضب کے مار کے ابا کے ساتھ کیے تھے، ان کا ملبہ ابھی تک اس کے اور اماں کے کندھوں پر دھرا تھا۔ زکی بھائی کو حق بچانے سمجھتے ہوئے بھی اسے کبھی کبھی وہ بے حد خود غرض آدمی لگا کرتے تھے۔ کب دھو کر وہ اندر اماں کے پاس چلی آئی، کئی بار اس خط کو پڑھ لینے اور کئی بار آنسو بہا لینے کے بعد وہ اب بظاہر مطمئن بیٹھی تھی۔ تمہارے ابا زکی کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ مومنہ کو دیکھ کر وہ بہت امید بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ انہوں نے کیا پوچھنا اماں؟ وہ کچھ اکتا کر بولی، حالانکہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ خود یہی امید لیے ابا کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ تم سب وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید زکی کے بارے میں۔ وہ تو رتابہ آئی بیٹھی ہے نا، سو ان کے طفیل ہمیں بھی والد صاحب کے نزدیک بیٹھنے کا شرف حاصل ہو گیا۔ لاپرواہ سے انداز میں کہتے ہوئے مومو کرسی پر رکھے کپڑے طے کرنے لگی۔ اماں زکی بھائی کی بغاوت کے بعد سے بہت وہمی ہو گئی تھی، سو فوراً مومو کی پکڑ کر دیا کرتی۔ تمیز سے بات کرو، اب ایسی بھی کوئی تمہارے اوپر سختیاں روانی رکھی انہوں نے کہ؟ اسے ان کی کوئی بھی بات بری نہیں لگتی تھی۔ زکی بھائی کے شادی کر لینے کے بعد دن رات ابا کے منہ سے یہ سب تمہاری تربیت کا اثر ہے کا آموختہ سنتے رہنے کے بعد وہ بیچاری اب اس کے ساتھ اگر بات بات پہ سختی سے پیش نہ آتی تو پھر اور کیا کرتی؟ اچھا چلے، پہلے آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہو جائیں، پھر زکی بھائی کے خط کا جواب لکھیں گے، بہت لمبا، کئی صفوں والا، ٹھیک ہے نا؟ اماں کے کندھوں پر وہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے وہی ذکر چھیڑا جو انہیں سب سے زیادہ پسند تھا۔ یہ ٹھیک ہے، شام میں سالار آئے گا نا تو اس کو پوسٹ کرنے کے لیے دے دوں گی۔ وہ فوراً خوش بھی ہو گئی۔ مومنہ دھیرے سے مسکرا دی۔ جتنی دیر میں انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، وہ کچن میں روٹیاں پکاتے ہوئے اماں کے بارے میں ہی سوچے گئی۔ ساری زندگی بلا چو چرا کیے سارے خاندان کی خدمت کرنے کے بعد بھی انہیں کیا ملا؟ محض ابا کی نگاہوں میں بے قراری، اور اس عمر میں اکلوتے بیٹے سے جدائی۔ کیا تھا جو زکی بھائی ہی مان جاتے، نہ کرتے عظمیٰ بھابھی سے شادی، اور کچھ نہیں تو اماں کے بڑھاپے کا ہی کچھ خیال کر لیتے، مگر نہ جی۔ اس نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے روٹی پلٹی۔ سامنے والا چبوترا پھالی تھا۔ ابا نماز کے لیے جا چکے تھے اور رتابہ واپس اوپر۔ مومنہ کا ذہن پھر سے زکی بھائی کی طرف جانے لگا۔ پتہ نہیں وہ بھی اسے اور اماں کو اتنی شدت سے یاد کرتے ہوں گے جیسے کہ وہ دونوں نے کرتی ہیں۔ پھر عظمیٰ بھابھی کی محبت اتنی طاقتور ہے کہ اب ان پیچھے رہ جانے والے رشتوں کی یاد محض ایک ٹمٹماتی سی لو بن کر ان سے یہ
चंद सतरी खतूत लिखवाती हैं। दोपहर के खाने से फारिग होकर जब अब्बा अपने कमरा खास में आराम फरमाने जा चुके थे, वो अम्मा के नज़दीक बैठी बज़ाहिर पूरे इन्हमाक से ज़की भाई को भेजे जाने वाले ख़त का एक सफ़ा देख रही थी, तो दफ़तनी उसने सर उठाकर अम्मा की तरफ देखा और दिल में अक्सर उठने वाले इस अंदेशे का इजहार कर ही दिया। ज़की भाई कभी भी अपने आने के बारे में नहीं लिखते अम्मा, क्या उनका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता हम लोगों से मिलने के लिए? वो थोड़ा सा गड़बड़ाई। क्यों नहीं चाहता होगा दिल? अरे वो तो इतनी मोहब्बत करने वाला बेटा है कि शायद ही कोई और हो, चाहे कितनी देर हो जाए, मगर मेरे बगैर वो कभी दस्तरखान पर बैठता तक नहीं था। मोमिना ने एक निगाह उनके चेहरे पर डाली, जहां ज़की भाई की मोहब्बत उनके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी फखरिया चमक बनकर ठहरी हुई थी। और अब पिछले 3 सालों से ज़की भाई के खाने पीने का क्या सिलसिला होगा? मोमिना ने बमुश्किल ही खुद को नुक्ता एतराज उठाने से बाज रखा। अम्मा कह रही थी, यहाँ की तुम ज़रा भी फिक्र ना करो, हर तरह से खैरियत है, बस तुम अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। जाने कितने कमज़ोर हो रहे होगे, खाने पीने के तो सदा के चोर हो, खुद से ऐसी लापरवाही अच्छी नहीं। सफ़ा भरता चला जा रहा था। मोमिना ने ज़रा रुक कर सफ़ा पलटा। किसी को भेजकर सालार को बुलवा भेजो, क्या खबर आज ही ना आए, शाम में कहीं दोस्तों के साथ निकल गया ना तो फिर रात ही हो जाएगी। अम्मा को खत पोस्ट करवाने की बेकरारी इसी तरह होती थी। आ जाएगा खुद ही, देख लीजिएगा, काम ही क्या उसे, समाने भर का फारिग। लिफाफे पर पता लिखते हुए उसने उन्हें तसल्ली देना चाही, पर वो बुरा मान गई। इतनी अच्छी जॉब है उसकी, कोई बेकार नहीं बैठा हुआ। ये कहो कि मिर्ज़ा भाई के घराने की मोहब्बत और एहसास है जो वो हमारे 10 कामों को अपने सर लिए रखते हैं। अम्मा को सालार से मोहब्बत भी बहुत थी। बचपन से अब तक वो उनके बहुत करीब रहा था, और ज़की भाई के घर छोड़कर चले जाने के बाद से तो मोमिना को यही लगता था कि अम्मा सालार को कभी कभी उस पर भी तरजीह देने लगती हैं। उसे बहरहाल अच्छा ही लगता। वो हर बात जो अम्मा के दुखते हुए दिल को सहारा देती वो गनीमत थी। सालार हस्ब मामूल शाम को आ गया, पर अम्मा उसे फौरी तौर पर ज़की भाई का ख़त पोस्ट करवाने के लिए रवाना नहीं कर सकी। बड़े कमरे में सभी मौजूद थे। ऊपर से चची और रुताबा भी आई बैठी थी, और ज़की भाई से ख़तो किताबत एक ऐसा खुला हुआ राज था जिसके लिए राजदारी बरतना अज़बस ज़रूरी था। कुछ मंगवाना अम्मा? वो रोज़ाना ही आकर इस वक्त कई काम निपटा दिया करता था। मिर्ज़ा साहब की सख्त हिदायत थी, या खुद उसका अपना एहसास जिम्मेदारी। ज़की भाई की कमी के एहसास को बहरहाल वो कुछ ना कुछ कम करने की कोशिश ज़रूर किया करता था। गैस और टेलीफोन के बिल आ रखे थे जो कल जमा होने थे। अम्मा ने मोमो को याद दिलाया तो वो उठकर दूसरे कमरे से लेने चली गई। सालार की वजह से अच्छी बेफिक्री है आप लोगों को, यहाँ तो सारा दिन हर काम के लिए खुद ही दौड़ना पड़ता है। चच्ची से बोले बिना रहा नहीं जा सकता था, और उस वक्त तो अब्बा भी बैठे थे, उनके घराने के सबसे बड़े हिमायती। जब यहाँ के बिल जमा कराते हो तो ऊपर से क्यों नहीं ले लेते? मैंने पहले भी तुम्हें कई बार कहा है। अब्बा ने खफगी से सालार की तरफ देखा, मगर उसके पास बड़ा मुदल्लिल जवाब था। मैंने तो कितनी बार पूछा, मगर चच्ची और रुताबा खुद ही चली जाती है। दूसरे अफसर भाई आए रहते हैं, वो कर देते हैं। कल भी मुझे मिले थे बैंक में, आपका चेक कैश कराने के लिए आए थे। आखिरी जुमला उसने बराह रास्त ऊपर वाली चच्ची को मुखातिब करते हुए कहा। उन्हें शायद सालार की इतनी वसी मालूमात का अंदाज़ा नहीं था, सो थोड़ा सा गड़बड़ा कर ही रह गई। हाँ, वो तो जब मैं और रुताबा दूसरे कामों के लिए निकलते हैं तो लगे हाथों बिल वगैरह भी निपटा देते हैं। सालार ने जो सवाल यूं ही रवा रवी में पूछ लिया था, उनकी इस गोलमोल सी बात में उसका कहीं जवाब नहीं था। अब्बा अपने वॉलेट में से पैसा निकाल कर गिन रहे थे। उनका हाथ जैसे रुक सा गया। क्या अफसर आता रहता है? मैंने तो बड़े अरसे से नहीं देखा उसे। चची ने एक ठंडी सांस ली। हाँ, आ जाता है बेचारा। आपा हमारी खैर खबर लेने के लिए भेज देती हैं, कहती हैं और कुछ तो तुम लोगों के लिए कर नहीं सकती। मोमो को उनकी इस किस्म की बातों से बड़ी कोफ्त होती थी। सारा खानदान जानता था कि चच्ची की बहन उन्हीं की दूसरी कॉपी थी, बदमिजाज, बेमुरवत और सख्त दिल। मगर ये बात खुलकर कभी भी नहीं कही जा सकती थी, और दूसरी बहुत सी बातों की तरह, जैसे अफसर भाई का आए दिन चेक कैश करा कर लाना, ऊपर वाले घर में आए दिन नित नई आसाइशों का इजाफा। चचा के इंतकाल के कुछ अरसे बाद ही चची ने खुले लफ्जों में कहना शुरू कर दिया था कि वो इन 4 दुकानों के अलावा कुछ छोड़ के नहीं गए, जिसके किराए पर अब उनकी और उनकी बेटियों की गुजर बसर हो रही है। हालांकि खानदान में सभी जानते थे कि दादा की तरफ से तरके में मिली भारी रकम के अलावा भी
چچا ذاتی طور پر اچھی خاصی سیونگ چھوڑ کر گئے ہیں، مگر یہ بھی کھل کر نہیں کہا جا سکا۔ نتیجتاً حسنہ آپا اور فریہ باجی کی شادی کے کل اخراجات خود بخود ابا کی ذمہ داری ٹھہرے تھے۔ مومو چائے بنا کر لائی تو ابا چپ چاپ سر جھکائے کسی سوچ میں ڈوبے تھے، اور رتابہ اپنے کپڑوں کی نمائش میں مصروف۔ اللہ جانے اس کے ہاتھ میں اتنی صفائی کہاں سے آتی جا رہی تھی، ایک سے ایک اسٹائلش سلا ہوا سوٹ۔ مومنہ بھی ذرا سا رک کر رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ سارے کپڑے نامعلوم کب سل جاتے تھے، کبھی خبر ہی نہیں ہو پاتی تھی۔ ایک آدھ بار رتابہ سے کہا بھی تو وہ بڑی بے مروتی سے صاف انکار کر گئی۔ بھائی مجھے اپنے کپڑے پہلے سے دکھانا اچھا نہیں لگتا، سل کر تیار ہو جائیں تو پھر کسی کے سامنے لاتی ہوں، فریہ باجی اور آپا تک کو نہیں دکھاتی۔ پھر بھی جب وہ بڑے کھلے دل سے ان سوٹوں کی تعریف کر رہی تھی تو سالار کو محض اسے ٹوکنے کے لیے گرم گرم چائے 2-4 گھونٹوں میں ختم کرنا پڑی۔ میں چلتا ہوں چچا، آپ کو کچھ اور کام تو نہیں ہے نا اماں؟ اس نے اٹھتے ہوئے اپنی روانگی کا اعلان کیا تو رتابہ کے توصیفی سلسلے میں خلل سا پڑ گیا۔ مومنہ کو ذکی بھائی کو لکھا والا خط یاد آ گیا جو اس کے اور اماں کے مشترکہ کمرے کی میز پر فیض کے نسخہ ہائے وفا سے دبا رکھا تھا۔ چلو میں دروازہ بند کر لیتی ہوں۔ اس کے فوراً ہی اٹھ کھڑے ہونے پر اماں کو بڑا اطمینان ہوا۔ انہیں ذکی بھائی کا خط پوسٹ کروانے کی بڑی جلدی رہتی تھی۔ غنیمت تھا کہ کوریئر سروس 24 گھنٹے کھلی رہتی تھی۔ اس وقت پوسٹ کیا گیا خط کل شام تک ورنہ پرسوں صبح تک تو ذکی کو مل ہی جانا چاہیے۔ انہوں نے مومنہ کو سالار کے پیچھے جاتا دیکھ کر دل ہی دل میں حساب لگایا، کچھ رہ گیا تھا کیا؟ چلو اچھا ہوا تمہیں بر وقت یاد آ گیا، ورنہ بیکار کی ٹینشن رہتی۔ سالار کو برآمدے میں رکنے کا کہہ کر جب وہ اپنے اور اماں کے مشترکہ کمرے سے ذکی بھائی کو لکھا گیا خط لے کر آ رہی تھی تو رتابہ بھی وہاں آن پہنچی تھی۔ اسے ٹو لینے کی لت تھی، یہ جانتے ہوئے بھی مومنہ کے چہرے پر ہلکی سی رنجیدگی کا عکس ابھر ہی آیا۔ کیسی عجیب بات ہے رتابہ کہ ہمیں اپنے بھائی کے خطوط کے سلسلے میں بھی ہر بار تمہارے سامنے شرمندگی کے ساتھ صفائی پیش کرنا پڑ جاتی ہے۔ اور رہی ٹینشن تو اس کا ذکر ہی کیا، وہ تو جب چاہے گھر میں اتر آتی ہے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے ٹکڑا جوڑا۔ رتابہ ذہین تھی، سالار کا ڈھکا چھپا طنز فوراً ہی بھاگ گئی۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے جس قدر برا مانا جا رہا ہے؟ اور سالار تم تو بیچ میں مت ہی بولا کرو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس کمرے کی طرف مڑ گئی۔ اس کی باتوں سے پریشان مت ہوا کرو، شروع سے اس کی باتیں ایسی ہیں، پتہ نہیں تم اب تک عادی کیوں نہیں ہوئی۔ مومنہ کے ہاتھ سے خط لیتے ہوئے سالار نے دسیوں بار کی ہوئی نصیحت ایک بار پھر پورے خلوص سے دہرائی۔ وہ چلا گیا تو مومو دروازہ بند کر کے کچن میں آ گئی۔ بڑے سے کمرے سے رتابہ کی آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات جو اسے بری لگی ہوتی اسے ابا کے گوش گزار کرنا اس پر فرض تھا۔ اس وقت بھی وہ یقیناً یہی کر رہی تھی، اور جواباً ساری شرمندگی بیچاری اماں کے حصے میں آ رہی ہوگی۔ دل کو دکھانے والے اس خیال کو اس نے جھٹکنا بھی چاہا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ ایک طرح سے سالار ٹھیک ہی کہتا ہے، اب تک تو واقعی اسے ان سب باتوں کا عادی ہو ہی جانا چاہیے تھا۔ اس کی نظر ایک بار پھر طویل برآمدے میں ایک قطار سے بنے ہوئے کمروں میں سے تیسرے نمبر کے دروازے پہ جا ٹھہری۔ گرمی کی شدت میں پچھلے کئی دنوں سے کمی نہیں آئی تھی۔ سارا دن سورج کی تپش سروں پر رہتی اور شام کو چلنے والی ہوا بھی بس ایسی ہی تھی، رکی رکی سی، نیم گرم۔ ہر ایک پر ہی بوکھلاہٹ اور بیزاری تاری رہتی۔ ایسے میں اوپر والے پورشن میں بڑے چین اور آشتی کا دور دورہ تھا۔ ابھی 2 سال پہلے 3 کمروں میں سے پرانے اے سی نکال کر نئے اسپلٹ لگوائے گئے تھے، جن کے بارے میں ویسے تو چچی ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اتفاق سے سستے مل رہے تھے اسی لیے خرید لیے، ورنہ ہمیں کون سے چلانے ہیں، بجلی کے بل بھرنا آسان تھوڑی ہے۔ نیچے ابا کو ہمیشہ ہی قلق رہتا کہ اوپر والے کمرے گرمی کے موسم میں کتنے گرم رہتے ہوں گے۔ اچھی بات یہ تھی کہ بجلی اور گیس کے بلز دونوں پورشنز کے الگ الگ تھے۔ ابا اکثر ہی رتابہ کے ہاتھ اچھی خاصی اضافی رقم بھجواتے رہتے۔ اس مہنگائی کے دور میں معلوم نہیں بیوہ بھاوج کس طرح گزر بسر کر رہی ہیں۔ وہ انتہائی فکرمندی کے ساتھ یہ جملہ اکثر ہی دہراتے رہتے۔ کسی دن رتابہ نیچے نہیں آ پاتی تو اگلے روز مومنہ کو خیر خیریت دریافت کرنے اوپر جانا پڑ جاتا تھا۔ یہ ڈیوٹی بڑی کوف بھری تھی، مگر اس گرم تپتے ہوئے دن میں ایک بار پھر یہ ڈیوٹی انجام دینا پڑی۔ سیڑھیوں پر کھلنے والا دروازہ اندر سے بند تھا، کئی بار کھٹکھٹانے کے بعد بھی کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سیڑھیاں دھوپ سے بھری ہوئی تھی اور یہاں کھڑے رہنا اس وقت بڑا صبر آزما تھا۔ وہ چند ہی منٹ میں پسینے میں نہا گئی اور جب ایک آخری زوردار دستک دے کر مڑنے لگی
تبھی دروازہ کھل گیا. سامنے افسر بھائی کھڑے تھے. انہیں سرسری سے انداز میں السلام علیکم کہتے ہوئے وہ بڑی تیزی سے اندر چلی آئی. لاؤنج میں ایک چھوڑ 2 پنکھے پوری رفتار سے کھلے ہوئے تھے. ہوا لگی تو کچھ اوسان بحال ہوتے محسوس ہوئے. میں اتنی دیر سے دروازہ بجا رہی ہوں مگر یہاں کوئی سن ہی نہیں رہا. وہ دراصل میں تو ابھی باہر سے آیا ہوں. خالہ نے کچھ سامان منگوایا تھا نا, اوپر چڑھا تو اس طرف سے دستک کی آواز آ رہی تھی. وہ اپنی بات کی ابتدا میں عموماً ہکلا جاتے تھے. وجہ کوئی طبعی کمزوری نہیں بلکہ خود اعتمادی کی کمی تھی. مومو کی نگاہ پہلی بار ان کے ہاتھ میں پکڑے بڑے سے شاپر پر پڑی. وہ یقیناً ٹھیک ہی کہہ رہے تھے. لاؤنج کے دوسرے سرے سے ایک زینہ اگلی گلی کی طرف اترتا تھا. گھر والے آمد و رفت کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے تھے. افسر بھائی ابھی تک شرمندہ سے کھڑے تھے. بے حد دبلے لمبے سے افسر بھائی جن کے چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں عجیب سی لگا کرتی تھیں. مومنہ کو انہیں دیکھ کر رحم بھی آتا اور کوف بھی بے حساب ہوتی. خود اعتمادی اور قوت فیصلہ سے آ رہی عجیب سی شخصیت تھی. کتنے ہی سالوں سے محض اس امید پر کہ کب ان کی خالہ انہیں شرف دامادی سے نوازتی ہیں اس گھر کے بے دام کے غلام بنے ہوئے تھے. سب لوگ اندر ہے کمروں میں, آپ بھی وہیں چلی جائیں. وہ عادتاً ہر ایک سے فوراً ہی مروب ہو جاتے تھے, سو اسی وجہ سے مومنہ کو بھی تعظیم مل جاتی. سب لوگ. دل ہی دل میں تھوڑی الجھن کے ساتھ یہ 2 الفاظ دہراتے ہوئے اس نے سامنے والے کمرے کا دروازہ اندر کی طرف دھکیلا تو جواب واضح طور پر سامنے تھا. حسنہ آپا اور فریحہ باجی موئے بچوں کے براجمان تھیں. چچی اور رتابہ سمیت وہ سب انتہائی ذوق و شوق سے نہ جانے کس کس کے بقیے ادھیڑ رہی تھیں. ہمیں تو یہ گھننا پن نہیں آتا بھائی, جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے, اسی لیے برے بن جاتے. چچی اپنے سب سے پسندیدہ فقرے پر تھی جسے مومنہ کو دیکھ کر انہیں ادھورا چھوڑنا پڑا. ارے مومو آؤ نا, کیسی ہو؟ ہم بس آئے رہتے نیچے ملنے کے لیے سب سے. حسنہ پر فریحہ باجی ہمیشہ بڑی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتی. البتہ رتابہ منہ بنا کر ذرا پیچھے کھو کر بیٹھ گئی. مومو کو پتہ نہیں تھا کہ وہ لوگ بھی آئی ہوئی ہیں. اس کے پوچھنے پر ان میں سے کوئی اس سے پہلے کہ کچھ کہتا اچانک حسنہ آپا کا بیٹا بڑے جوش و خروش سے تفصیل بتانے لگا. ہم لوگ تو کل سے آئے ہیں مومو آنٹی, پاپا بھی ساتھ ہی آئے. ہم نے اتنی بار کہا کہ آپ کیا نیچے جا کر کھیلیں, مگر ان سب نے آنے نہیں دیا. یہ معصومانہ سا شکوہ ان سب کو بے حد کھلا. کوئی نہیں, ہم کیوں منع کرنے لگے؟ میں نے تو بھائی صاحب اور بھابھی کے آرام کی وجہ سے منع کیا تھا, خواہ مخواہ سر پہ جا کے شور مچاتے. چچی بولی, مجھے تو خود تایب اس قدر یاد آ رہے تھے کہ بس. حسنہ آپا نے بتانا ضروری سمجھا اور ساتھ ہی ایک ہاتھ بیٹے کو بھی رسید کرنا چاہا, مگر وہ صاف بچ نکلا. مومنہ کے علم میں تھا کہ وہ لوگ اکثر ہی آتی رہتی ہیں. ہاں, نیچے ہر بار آنا ضروری نہیں تھا. چچی اور رتابہ بھی ان کی آمد کی ہوا نہیں رکھنے دیتی تھی. مومو کو تو کبھی اسی طرح اتفاقاً آ کر یا پھر سالار کی زبانی پتہ چل جاتا, مگر وہ سامنا ہونے پر کبھی بھی جتاتی نہیں تھی. ابا کے سامنے اگر سالار ذکر کرتا تو ان کے چہرے پر ضرور ایک سایہ سا آ کر ٹھہر جاتا, مگر وہ منہ سے کچھ نہ کہتے. بھتیجوں کی فرما برداری اور محبت کے بارے میں وہ بڑے پر یقین تھے, سو چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا شاید انہیں مشکل نہیں لگتا تھا. اور سناؤ, تمہارے آج کل کیا خبریں ہیں؟ دونوں بہنیں بڑے اشتیاق سے بولی. مومنہ کے پاس سنانے کے لیے کیا دھرا تھا؟ وہی لے دے کہ زکی بھائی کا قصہ, جو اب تک اتنا گھسا پٹا ہو چکا تھا کہ اس میں کوئی بھی نئی بات نہیں رہ گئی تھی, مگر یہاں چٹخارے لے کر کوئی نہ کوئی نئی بات تلاش کر ہی لی جاتی. سنا ہے بڑی شاندار کوٹھی ہے لاہور میں زکی بھائی کی. میرے دیور کا ایک دوست وہیں ان کی فارم میں کام کرتا ہے, اسی کے ذریعے میں نے پتہ کروایا تھا. پچھلے سال بیوی بچے کو لے کر یورپ گھومنے بھی گئے تھے. یہ معلومات جو وہ کسی دوسرے تیسرے کے حوالے سے سنا رہی تھی, یہ بھی کئی بار سنی جا چکی تھی. مومنہ کسی رد عمل کا اظہار کرنے کے بجائے فریحہ باجی کی چھوٹی سی بیٹی کو پیار کرنے لگی, مگر اس کی عدم دلچسپی کو کوئی بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا. چچی کو بے حد قلق تھا کہ ان کی ہیرے جیسی بیٹیوں کو ٹھکرا کر نہ جانے کس چلتی پھرتی لڑکی کو زکی نے خاندان کی بہو بنا دیا. نہ شکل, نہ صورت, نہ گن, نہ سلیقہ, گھر کی ملکہ بنی بیٹھی ہیں. عثمہ بھابھی کو بھی ان میں سے کسی نے آج تک نہیں دیکھا تھا. پھر بھی ہر ایک کو پورا یقین تھا کہ وہ جی بھر کے بدصورت اور بے حد پھوڑ قسم کی خاتون ہوگی. تبھی بڑی سی ٹرے میں سموسے, جلیبیاں اور رولز وغیرہ سجائے افسر بھائی اندر چلے آئے, اور ان کے پیچھے فریحہ اور حسنہ کے شوہر حضرات بھی. موضوع گفتگو خود بخود تبدیل ہو گیا. افسر بھائی کی کوئی مخصوص دکان تھی اچھے خاصے فاصلے پر, جہاں سے وہ یہ ساری مزیدار اشیاء بطور خاص لایا کرتے تھے, جو سب بڑے ذوق و شوق سے کھایا کرتے تھے.
بھائی جواب نہیں واقعی افسر بھائی، دل خوش کر دیا آپ نے تو۔ میں تو یہاں آتا ہی سے لی ہوں کہ آپ یہاں بھی پائے جاتے ہیں، ورنہ کون اتنی زحمت اٹھاتا ہے۔ دونوں بہنوں کے شوہر تعریف کے معاملے میں فراغ دل تھے۔ افسر بھائی شرماتے ہوئے اپنی تعریف وصول کرتے رہے۔ مومنہ بھی ایک رول اپنی پلیٹ میں رکھے دلچسپی سے ان لوگوں کی باتیں سننے لگی۔ چچی اور ان کی بیٹیوں کی طنزیہ گفتگو کے مقابلے میں یہ بے معنی سی باتیں ہی اچھی تھیں۔ افسر بھائی، آپ کی بیوی تو بہت مزے میں رہے گی، سارا گھر تو خود ہی آپ بخوبی سنبھالے رہیں گے، میری ماں نے تو بس اب دیر نہ کریں اس نیک کام میں۔ فریہ کے شوہر سنجیدگی سے مشورہ دینے لگے تو بڑے بہنوئی بھی ان کے ہمنوا بن گئے۔ بالکل ٹھیک ہے افسر بھائی، آپ کہیں تو ہم کوئی لڑکی دیکھیں، ورنہ اگر آپ کی نظر میں ہے تو اور بھی اچھی بات ہے۔ وہ موضوع محبوب ترین تھا، سو وہ اور بھی بوکھلا گئے۔ پھر بھی مومنہ نے صاف نوٹ کیا کہ افسر بھائی کی نظریں بار بار رتابہ کی جانب اٹھ رہی تھیں، جو بڑی دلجمعی کے ساتھ سموسے پر چٹنی لگا کر کھانے میں مصروف تھی، اور افسر بھائی پر ایک نگاہ ڈالنے کی بھی روادار نہ تھی، اور وہ شاید ہیں ہی اسی قابل۔ دل میں افسر بھائی کے لیے ہمدردی رکھنے کے باوجود بھی وہ رتابہ کی حمایت کیے بغیر نہ رہ سکی۔ مدقوق سے افسر بھائی، جن پر پہلی نگاہ پڑتے ان کے دائمی مریض ہونے کا یقین ہونے لگتا تھا، اور جن کے نکمے پن اور میٹرک سے ہی اسکول سے بھاگ کھڑے ہونے کا چرچا پورے خاندان میں تھا، گئے گزرے حالات میں بھی کسی لڑکی کے لیے آسانی سے قابل قبول ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ چچی کے دونوں بڑے داماد بہترین تھے، سو اب تیسرا یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جاؤ افسر، یہ ٹرے کچن میں رکھاؤ، اور تم میں سے کوئی اٹھ کر ذرا چائے تو بنا لائے۔ انہوں نے بڑی ملائمت سے افسر بھائی سے کہتے ہوئے محض مروتاً بیٹیوں سے بھی کہہ دیا، مگر وہ لوگ یہ چھوٹی سی تکلیف اٹھانے سے بھی گئیں۔ میں پانی رکھ کر آیا تھا ہلکی آنچ پر چائے کے لیے، ابھی لے کر آتا ہوں۔ افسر بھائی اپنی 100% کارکردگی ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے، سو جلدی سے ٹرے اٹھا کر باہر چل دیے۔ ایسا بھی گیا گزرا نہیں ہے غریب، نیچے کی منزل کا پورا 10,000 روپے کرایہ آتا ہے، اس کے اور آپا کے لیے بہت ہے، پھر کیا ضرورت پڑی ادھر ادھر نوکری کرنے کی؟ یہ تو آپا کی محبت ہے جو اسے روز ہماری خبر گیری کے لیے بھیج دیتی ہیں۔ چچی نے دامادوں کے سامنے اپنے بھانجے کی تھوڑی بہت عزت بحال رکھنے کی خاطر مفاہمتی بیان جاری کیا۔ مومنہ کے خیال میں اب اس کا وہاں کوئی کام نہیں تھا، حاضری لگوانا تھی سو لگوا لی۔ رتابہ خلاف توقع دروازے تک چھوڑنے چلی آئی۔ بہت دن سے سالار نظر نہیں آ رہا، خیریت تو ہے نا؟ اپنی عادت کے برخلاف اس وقت وہ بڑی تمیز سے بات کری تھی۔ اسلام آباد گیا ہوا کسی کام سے۔ تمہیں کچھ کام تھا کیا؟ نہیں، بس ایسے ہی، دراصل روز شام کو آتا ہے نا تو عادت سی ہو گئی ہے۔ ہاں۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتی مومو نے ذرا سا رکتے ہوئے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ذرا کالج سے بھی پتہ کروانا تھا کہ ایم اے کے فارم کب تک آ جائیں گے، سوچ رہی ہوں اس سال پرائیویٹ ایم اے ہی کر لوں۔ حیرت در حیرت مومنہ کو خدشہ ہونے لگا کہ کہیں وہ غش کھا کر ان سیڑھیوں سے ہی لڑکتی ہوئی نیچے نہ چلی جائے۔ رتابہ کو بی اے پاس کرنے میں ہی کئی سال لگ گئے تھے، اور پاس ہونے کے بعد تو اس نے کبھی بھول کر بھی پڑھائی کا نام نہیں لیا تھا، اور اب یہ جو انتہائی قابلیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں قیاس کرنا چاہا۔ اصل میں سالار نے مشورہ دیا مجھے کہ ایم اے کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہی تو کہتا ہے، آج کل خالی خولی بی اے کی ویلیو بھی کیا ہے، وہ آ جائے تو اس کے مشورے سے مضمون بھی سلیکٹ کر لوں گی۔ رتابہ کے لہجے میں بڑی نمایاں سی کھنک تھی۔ مومو سے بات کرتے ہوئے ایک پرغرور سی مسکراہٹ جو ہمیشہ ہی اس کے چہرے پر سجی رہتی تھی، اس وقت مزید گہری ہو رہی تھی۔ مومنہ کو خود بخود ہی خفت کا احساس ہونے لگا۔ دھوپ بہت ہو رہی رتابہ، کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ اس کی جی جلانے والی مسکراہٹ میں آتی شدت کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتر آئی۔ توبہ ہے کہ چچی اور ان کی بیٹیاں اچھے بھلے انسان کو احساس کمتری میں مبتلا کر کے چھوڑتی ہیں۔ اس نے اپنی خفت مٹانا چاہی۔ کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا، یا شاید کچھ دیر باہر دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے زیادہ ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ اماں کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بہرحال فوری طور پر ان کی تلاش میں نکلنے کی بجائے سائیڈ میں رکھی کرسی کو ٹھیک پنکھے کے نیچے کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت ملی یہ تھوڑی سی تنہائی عجیب بھید بھری تھی۔ بجائے سکون کا سانس لینے کے طبیعت خواہ خواہ ہی پریشان ہونے لگی تھی۔ یہ صرف رتابہ سے 2 منٹ رک کر بات کرنے کا نتیجہ ہے۔ اپنے پچھلے طویل تجربے کی بنیاد پر اس نے خود کو تسلی دینا چاہی، مگر بات صرف اتنی سی تو نہیں تھی۔ سالار نہیں تو مشورہ، وہ آ جائے تو اسی سے پوچھ کر۔
رتابہ کی آواز کی کھنک کہیں بہت قریب اسے سنائی دی۔ یہ بھلا رتابہ اور سالار میں اتنی انڈرسٹینڈنگ کب وجود میں آئی؟ کچھ خائف سا ہو کر اس نے سوچنا شروع کر دیا۔ رتابہ کی زبان سے بڑھ کر انداز بولتے تھے، اور اس وقت جو کچھ مومنہ کی سمجھ میں آ رہا تھا، سچی بات تو یہ تھی کہ وہ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ باہر برآمدے میں ابا آواز دے رہے تھے، جی آئی ابا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں اوپر بھیجا تھا میں نے کہ ذرا خیریت تو پوچھ کر آؤ۔ کل سے رتابہ آئی نہیں ہے اور تم بتانے کے بجائے کمرے میں آرام فرمانے بیٹھ گئی۔ وہ عام سی بات کرتے ہوئے بھی اپنا لہجہ سخت رکھا کرتے تھے، اور اس وقت تو واقعی خفا تھے۔ مومنہ کو نامعلوم کیوں رونا سا آنے لگا۔ ابھی ابھی تو آئی تھی ابا، وہاں اوپر حسنہ آپا، فاطمہ آپا وغیرہ آئی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے سب لوگ مصروف تھے۔ انہوں نے ایک نظر اس کے اترے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، پھر بنا کوئی اثر لیے تفصیل معلوم کرنے لگے، اور یہ جان کر کہ حسنہ اور فریحہ کے شوہر حضرات بھی ساتھ ہیں، وہ ایک نئی مصروفیت کا سرا تھما کر اسے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ وہ لوگ تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں، آج اتوار ہے، رات تک واپس بھی چلے جائیں گے، سب کو رات کے کھانے پر نیچے ہی بلوا لیتے ہیں۔ انہیں نہ آج کل پڑتی شدید گرمی کا خیال آیا اور نہ ہی مومنہ کے اکیلے پن کا، اور خود تو اسے کوئی رائے دینے کا حق نہ کل تھا اور نہ آج۔ برآمدے ہی کے کونے میں فریج رکھا تھا۔ مومنہ فریزر کھول کر جائزہ لینے لگی۔ تقریباً ہر چیز ہی موجود تھی۔ سالار اسلام آباد جانے سے پہلے احتیاطاً گوشت، قیمہ، چکن سبھی کچھ لا کر رکھ گیا تھا۔ تبھی دوسری طرف سے اماں آتی دکھائی دی۔ رات کی دعوت کے پروگرام سے وہ بھی مطلع کر دی گئی تھی۔ شکر ہے کہ کم از کم کچھ منگوانے کا جھنجھٹ تو نہیں ہے۔ کتنا خیال رکھنے والا بچہ سالار، ہر شے رکھ کر گیا ہے کہ ہمیں کہیں کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ کون سا احسان کرتا ہے، ہم اپنے پیسوں سے منگواتے ہیں سب چیزیں، اس کا کیا خرچ ہوتا ہے؟ بے حد جھنجھلاہٹ کے ساتھ یہ بیتوکی بات کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ اماں کو اس کی جھنجھلاہٹ پر یہی خیال گزرا کہ رات کی دعوت کا جو بار اس کے اوپر آیا ہے، اسی وجہ سے چڑچڑی ہو رہی ہے، اور خود مومو نے اپنے بارے میں کوئی اندازہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی۔ دعوت ہمیشہ کی طرح بہت شاندار رہی۔ دوپہر سے لے کر رات تک اس نے جتنا کچھ پکایا تھا وہ کھانے کی میز کو پوری طرح بھر دینے کے لیے کافی سے بھی زیادہ تھا۔ چچی کے دونوں دامادوں نے دل کھول کر تعریفیں کی، سو اسی وجہ سے شاید رتابہ اور چچی بھی کوئی خاص نقطہ اعتراض نہیں اٹھا سکی تھی۔ فریحہ اور حسنہ آپا کھانا کھا کر رخصت ہو چکی تھی، لیکن رتابہ اور چچی ابھی نیچے ہی تھی۔ ہوا میں موگرے اور چمیلی کی مہک تھی۔ صحن میں بنے چبوترے پر بچھی کرسیوں پر اب بھی اچھی خاصی دلچسپ محفل جمی ہوئی تھی۔ چچی کے پاس خاندان بھر کی اپ ٹو ڈیٹ معلومات رہتی تھیں، اور پرانے سے پرانے قصے بھی ازبر تھے، سو انہیں ہر جگہ دلچسپی سے سنا جاتا تھا، اور اس وقت بھی پتہ نہیں کس کس کے بقیے وہ ادھیڑ رہی تھیں۔ اماں کو ذکی بھائی کے گھر چھوڑ کر جانے کے بعد کسی بھی بات میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اس قسم کی محفل میں وہ بیچاری محض حاضری لگانے کی خاطر بیٹھا کرتی تھی۔ مومنہ کو کچن سمیٹنے میں اچھی خاصی دیر ہو رہی تھی۔ ابا نے دوسری بار چائے بنانے کے لیے کہا تو وہ سب کام چھوڑ کر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ رتابہ بھی وہیں آن کھڑی ہوئی۔ سالار کے نہ ہونے سے تم لوگوں کو تو بہت پریشانی ہو رہی ہوگی، آخر سارے کام تو اسی کے سپرد ہیں۔ اس بار مومو سپاٹ سے لہجے میں بولی، ہمارے کون سے ایسے لمبے چوڑے کام ہوتے ہیں جو سالار کے نہ ہونے سے رک جائیں گے؟ خیر، لگا تو رہتا ہے بیچارہ تم لوگوں کے کاموں میں ہر وقت، ورنہ آج کل کے زمانے میں کون آتا ہے کسی کے کام؟ کیوں، افسر بھائی نہیں کام آتے تم لوگوں کے؟ بلکہ ان جیسا خدمت گزار شخص تو ملنا مشکل ہے۔ باہر تو باہر، وہ تو کچن تک سنبھال لیتے ہیں۔ مومو چائے کے کپ ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ بنا رتابہ کے چہرے کی طرف دیکھے وہ بہت دن بعد اپنے سابقہ موڈ میں آئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے ذکی بھائی کی موجودگی والے دنوں میں ہوا کرتی تھی، پراعتماد اور حاضر جواب۔ افسر بھائی تو اپنی خوشی سے کرتے ہیں، ہم نے تو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا، اور پھر وہ تو رشتہ دار ہیں، سگے خالہ زاد، سالار یہاں کس رشتے سے جمع رہتا ہے؟ رتابہ ٹھیک ٹھاک تب گئی، اور ایسے موقع پر تو وہ بالکل ہی بدلحاظ ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا سوال ہے۔ رتابہ کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے وہ دھیرے سے مسکرائی۔ ایسا ہے کہ ادھر سامنے تمہارے اپنے تایابا بیٹھے ہیں نا، یہ سوال ان سے جا کر پوچھو، ہمارے گھر کے سارے اہم سوالوں کے جواب تم ان سے تو حاصل کرتی ہو، ذکی بھائی کے متعلق انفارمیشن حاصل کرنی ہو یا میری، یہاں تک کہ اماں کی بھی۔ رتابہ کو بہت عرصے سے مومو کی جانب سے ایسے شافی جواب سننے کی عادت نہیں رہی تھی، لہٰذا غصے کے مارے پوری بات بھی نہ سنی گئی۔ میرے ساتھ زیادہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
میں بہت آسانی سے لوگوں کے دماغ درست کر سکتی ہوں، اور تمہارا بھی لگتا ہے کہ کرنا ہی پڑے گا۔ بڑے زہریلے انداز میں اپنی بات کہہ کر وہ تیزی سے کچن سے باہر چلی گئی۔ مومو سر جھٹکتے ہوئے چائے کے کپوں میں چمچہ چلانے لگی۔ جب وہ چائے لے کر باہر آئی تو رتابہ موجود نہیں تھی۔ رتابہ کو بھی روک لیا ہوتا، چائے پی کر چلی جاتی۔ ابا کہے بغیر نہ رہ سکے۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا ابا۔ ایک گھڑا گھڑایا مختصر جواب اس کے ہونٹوں سے پھسلا۔ چچی نے کپ تھامتے ہوئے بڑی مشکوک نگاہوں سے مومو کی طرف دیکھا۔ اب تو اللہ کا نام لے کر مومو کے رشتے کی بھی فکر کریں، اس کے ساتھ کی ساری لڑکیوں کی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ مومو کپ دے کر پلٹ رہی تھی جب چچی نے سارے سابقہ موضوعات کو ایک طرف رکھ کر نیا نقطہ اٹھایا۔ پہلے اس کی ہوگی، تبھی میں بھی رتابہ کی کروں گی، آخر کو بڑی تو مومو ہے۔ ان دونوں کے درمیان موجود 3.5 ماہ کے فرق کو وہ ہمیشہ بہت زور دے کر جتاتی تھی۔ مومنہ انسنی کرتے ہوئے تیز قدموں سے کچن کی طرف آ گئی۔ اسی پہ زبردست قسم کی تھکن طاری ہو رہی تھی، سو جلد از جلد وہ کام سمیٹ کر اب صرف آرام کرنا چاہتی تھی۔ ادھر چبوترے پر ایک بے نتیجہ سی گفتگو جاری تھی۔ کہنا تو آپ کا درست ہے چھوٹی بھاوج، مگر مسئلہ اچھے رشتے ملنے کا ہے۔ خاندان میں جیسے اچھے لڑکوں کا کالسا پڑتا دکھائی دے رہا ہے، اور جو چند ایک اچھے لڑکے تھے وہ بیرون ملک جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ابا بڑے رسان سے بولے، اور وہ لڑکے بھی تو شادی بیاہ باہر کی عورتوں سے ہی کر لیتے ہیں، غیر مذہب، غیر قوم، غیر زبان۔ اماں نے بھی جیسے کسی خیال سے نکلتے ہوئے اس ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ شاید ان دونوں میں سے کسی کو خیال آ جائے کہ ذکی نے تو یہی پاکستان میں ہی اپنی ہم مذہب ہم زبان لڑکی سے نکاح کیا ہے، صرف خاندان ہی تو دوسرا ہے۔ چچی یہ اشارہ بھلا کیوں نہ سمجھتی، فوراً ہی چمک کر بولی، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ آنکھوں دیکھی مکھی نکلی نہیں جا سکتی۔ یہاں رہ کر اگر کوئی خودسری کا مظاہرہ کرتا ہے تو اسے اس کی سزا بھی کاٹنا پڑتی ہے، جیسا کہ ذکی کاٹ رہا ہے، اور آگے اس کی اولاد کا بھی ہم سے کیا واسطہ رہ جائے گا۔ ایک سنسناتا ہوا تیر اماں کو اپنے دل میں اترتا محسوس ہوا۔ خاندان میں ذکی کے علاوہ بھی بہت سی شادیاں خاندان سے باہر ہوئی تھیں۔ ہر بار ایک ہی شور اٹھتا، کچھ عرصے کے لیے سوشل بائیکاٹ بھی کر دیا جاتا، مگر سال 6 مہینے سے زیادہ ناراضگیاں برقرار نہ رہ پاتی۔ مگر ذکی بھائی کے سلسلے میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ابا کے ساتھ ساتھ چچی کے بھی مجرم تھے، جو نہ جانے کب سے انہیں اپنا داماد بنانے کا خواب دیکھ رہی تھیں، اور اس خواب کو توڑنے کی پاداش میں ذکی بھائی کو تا زندگی سزا جھیلنا تھی۔ میرا اگر کوئی دوسرا بیٹا ہوتا تو یقیناً مومو میری ہی بہو بنتی، مگر شاید قسمت میں تھا ہی نہیں کہ یہ گھر آپس میں جڑ کر رہتا۔ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے چچی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا نے ایک تیز نگاہ اماں پہ ڈالی۔ ذکی کی نافرمانی انہیں اسی طرح رہ رہ کر تاؤ دلاتی تھی۔ اماں بوکھلا کر چچی کی خوشامد میں لگ گئی۔ اے بیٹھ جاؤ نا وحیدہ، ابھی سے کیوں اٹھ گئی؟ مومو سے اپنے سر میں تیل ہی ڈلوا لو، بہت سکون ملے گا۔ نہیں نہیں، بس رہنے دیں، ہمارا کیا ہے، ہم تو یوں ہی دل کو 10 غم لگا کر جیے جا رہے ہیں۔ بڑی رکھائی سے یہ رنجیدہ سا بیان جاری کرتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اصل میں انہیں اب اس بات کی خود بہت تھی کہ رتابہ کس بات پر برا مان کر اوپر چلی گئی۔ نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم لوگوں نے مجھے، مرحوم بھائی کی بیوی اور بچوں کے سامنے ایک لڑکی کی تربیت نہ کی گئی تم سے۔ یہ آموختہ انگنت بار دہرا جا چکا تھا، سو اس وقت بھی۔ حالانکہ مومنہ کے لیے آئے بہترین رشتے کو انہوں نے بڑے جتن سے فریحہ کے لیے ہموار کیا تھا، جس کے نتیجے میں آج فریحہ ایک شاندار زندگی گزار رہی تھی، مگر تلافی پھر بھی نہ ہو سکی تھی۔ اماں گم سم سے سنے گئی۔ اگلے 15-20 دن یوں ہی بے کیف سے گزر گئے۔ نہ تو ذکی بھائی کا کوئی خط آیا اور نہ ہی سالار کی اسلام آباد سے واپسی عمل میں آئی۔ ظہر کی اذان تک مومو کے کان پوسٹ مین کی دستک کے منتظر رہتے، اور شام سے اماں بار بار سالار کو یاد کیے جاتی۔ مومو کو یہ ذکر کبھی اچھا لگتا اور کبھی بے حد برا۔ اپنی تمام تر ناراضگی کے باوجود رتابہ بھی روزانہ ہی سالار کی واپسی کا پتہ کرنے چلی آتی۔ مومو کو یکدم ہی وہ سخت مشکوک دکھائی دینے لگ گئی تھی۔ ایک روز تو اس نے حد ہی کر دی۔ اماں کبھی کبھی سالار کے گھر ہو آتی تھی۔ مرزا صاحب کی بیوی ان کی پرانی سہیلی تھی، اور اپنے دل کا حال وہ انہی سے کہہ سن لیا کرتی تھی۔ اس دوستی پر خوش قسمتی سے ابا کو بھی کبھی اعتراض نہ ہوا تھا۔ تو اس شام جب اماں مرزا صاحب کے گھر جانے کا پروگرام بنا رہی تھی، اسی وقت رتابہ بھی نیچے اتر آئی، نئے خوبصورت سوٹ میں ملبوس۔ ایک تو وہ شکل کی واقعی اچھی تھی، اوپر سے تیار ہونے کا سلیقہ بھی تھا۔
سو بے حد اچھی لگ رہی تھی. اسے پتہ نہیں کیسے اماں کے پروگرام کی خبر ہو گئی تھی. گھر بیٹھے بیٹھے بہت بور ہو گئی ہوں تائی امی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی. وہ بھرے لاڈ بھرے لہجے میں اماں سے بولی. انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی. احتیاطاً صرف اتنا ہی بولی، اپنی امی سے تو پوچھ لیا تھا نا بیٹا. چچی کو مرزا صاحب کے گھرانے سے ماضی میں سخت چڑ رہی تھی، مگر اسی ایک بات پر ابا ان کے قائل نہ ہوئے تھے. ان سے پوچھ کر ہی آئی ہوں تائی امی، بلکہ وہ تو خود بھی کہہ رہی تھی کہ کسی وقت آپ کے ساتھ ان کے گھر جائیں گی. اماں جانے کے لیے چادر اوڑے کھڑی تھی، اور اس وقت ان کے پاس رتابہ کی بات پر حیرت کرنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا، جبکہ مومو کو سخت تاؤ آیا. اس روز اماں بہت دیر بعد واپس آئیں. رتابہ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. سچ کتنا خوبصورت گھر ہے سالار کا، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت سجا ہوا ہے. یہ تو بڑا سا ٹی وی لانچ ہے، فلی کارپیٹڈ. میں تو کبھی بچپن میں طیبہ کے ساتھ گئی تھی ان لوگوں کے یہاں، تب تو اتنا شاندار نہیں تھا. وہ بڑے اشتیاق سے وہاں کا ذکر کر رہی تھی. سالار کی امی کی خوش مزاجی، مرزا صاحب کی مضبوط مالی حیثیت وغیرہ وغیرہ. اپنی اب تک کی بے خبری پر اسے بے حد افسوس بھی تھا. سالار کی امی تو مجھے بار بار روک رہی تھی. دوبارہ جلدی آنے کا وعدہ لیا انہوں نے مجھ سے. پتہ نہیں کیوں انہیں مجھ سے اتنا لگاؤ محسوس ہو رہا تھا. بناوٹی بھول پن طاری کیے اوپر جانے سے پہلے وہ یہ جتانا نہ بھولی، وہ ہر ایک کے ساتھ اتنے اخلاق سے پیش آتی ہیں، تم خامخواہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہو. وہ 2-4 سیڑھیاں چڑھ چکی تھی تبھی اسے اپنے پیچھے مومو کی آواز آئی، مگر اس وقت جواب دے کر اپنا موڈ خراب کرنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، لہٰذا مسکراتے ہوئے سیدھی چڑھتی چلی گئی. نیچے کھڑی مومو نے خود کو سخت احمق محسوس کیا. اگلے دن صبح ہی سے گہرے سرمئی بادلوں نے ماحول میں شام کا سا سما باندھ رکھا تھا، اور ذرا ہی دیر بعد ٹپ ٹپ شروع ہو گئی. بوندا باندی تیز ہوتے ہوئے بارش کی شکل اختیار کرتی چلی گئی، کبھی تیز کبھی ہلکی. کئی دن کی سخت گرمی کو جھیلنے کے بعد موسم میں آئی یہ خوشگوار تبدیلی بے حد بھلی لگ رہی تھی. ٹھنڈی ہوا اندر کمروں تک سنسناتی ہوئی چلی آ رہی تھی. دوپہر کے کھانے کے بعد خلاف معمول ابا آرام کرنے کے بجائے کہیں جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھے تو مومو ان کے پیچھے دروازہ بند کرنے چلے آئی. دروازہ اندر سے بند مت کرو، میں بھی آ رہا ہوں یہیں سامنے سے ہو کر. تم اور تمہاری اماں اگر سو گئیں تو میں بس باہر کھڑا دروازہ ہی پیٹتا رہوں گا. حالانکہ آج تک کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ وہ باہر ہوں تو اماں اور مومنہ کو ایسی بے خبری کی نیند نصیب ہوئی ہو. جی اچھا ابا. وہ خاموشی سے دروازہ مقفل کیے بغیر پلٹ گئی. دوپہر کا پرسکون وقت چاروں طرف چھا رہا تھا. صحن میں لگا سفید موزیک کا فرش دھل کر اور بھی زیادہ سفید لگ رہا تھا. مومو آہستگی سے چلتی ہوئی برآمدے کے سرخ ستون سے لگ کر کھڑی ہو گئی. ٹھنڈے یک ستون پر ہاتھ رکھتے ہی سکون کا احساس ہوا. بے ساختہ دل چاہا کہ کچھ لمحے یہاں اسی سکون کو انجوائے کر لیا جائے، مگر اندر سے اماں آوازیں دیے جا رہی تھیں. ابا چلے گئے تمہارے؟ وہ الماری میں سے کپڑوں کا ڈھیر نکال کر اپنی مسیری پہ لیے بیٹھی تھی. ہاں. آؤ ذرا کپڑے تو طے کروا کر دوبارہ الماری میں رکھواؤ. ابھی چند دن پہلے اس نے ان کی الماری کو نئے سرے سے ترتیب دیا تھا، مگر اماں کو اب عادت سی ہو گئی تھی. ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیت نکالی لیتی تھی. زکی کے سامنے مجال تھی کہ بارش ہو اور پکوڑے نہ بنے. کھاتا کم تھا، فرمائشیں زیادہ کرتا تھا. بیوی بیچاری بھی اسی کی خدمت میں لگی رہتی ہوگی. اماں کی یادیں تو اپنی جگہ تھی، مگر ان کے ساتھ خوشگمانیاں بھی بندھی ہوئی تھیں. مومنہ کا ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر سرہانے کی چھوٹی سی میز پر رکھا رہتا تھا. جتنی دیر وہ یہاں کمرے میں ہوتی عموماً بجتا رہتا. اس وقت بھی کام شروع کرتے ہوئے اس نے بٹن آن کر دیا. فیض کی خوبصورت شاعری مدھر سروں میں کمرے میں گونجنے لگی. ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں پذیر آئی، جس بار خزاں آئی سمجھے کہ بہار آئی. سالار نے صحن میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے اوپر چچی کھڑی نظر آئی. وہ شاید ابھی ابھی اوپر سے اتری تھی. کاش میں بھی کچھ اور دیر یہاں نہ آیا ہوتا، اس نے بے ساختہ ہی سوچا. اے بڑی لمبی عمر ہے تمہاری ماشاءاللہ، ابھی ابھی تمہیں یاد کرتے ہوئے نیچے اتری تھی. جی؟ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا. چچی کا یہ محبت بھرا مظاہرہ فوری طور پر تو اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے، پہلے ذرا اوپر تو چلو. چچی کمال بے تکلفی سے اس کا بازو تھام کر واپس اوپر جانے کے لیے مڑی. اس بار سالار سچ مچ گھبرا گیا.
آپ یہیں بتا دینا کیا بات ہے۔ مگر وہ مصر رہی، ارے 10 منٹ کے لیے چلے چلو، پھر بے شک رات تک یہیں رہ لینا۔ سالار پھر کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ چچی کا انداز قدرے جتاتا ہوا سا تھا۔ برآمدہ بالکل خالی تھا۔ سالار نے تھوڑا آگے بڑھ کر ہاتھ میں تھاما ہوا شاپر برآمدے میں بچھے تخت پر رکھا اور پھر ان کے ساتھ چبوترے کی طرف بڑھ گیا۔ لگتا ہے بہت سے تحائف لے کر آئے ہو۔ بھئی بہت خوش قسمت ہے بڑی بھابھی اور مومو۔ ذکی نہیں ہے تو کیا ہوا، تم تو ہو ذکی سے بھی بڑھ کر ان لوگوں کا خیال رکھنے والے۔ وانسونی کرتا ان کے پیچھے اوپر چلا آیا۔ سامنے ہی رتابہ بیٹھی تھی۔ لاؤنج کی کھڑکی سے وہ اسے آتا دیکھ چکی تھی، پھر بھی جتنی حیرت کا اظہار کر سکتی تھی کرنے لگی۔ اوہ سالار، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم ہمارے گھر آئے ہو۔ آیا کہاں ہے، میں لے کر آئی ہوں، وہ بھی زبردستی کھینچ کھانچ کر۔ جب سے سالار کو اچھی پوسٹ ملی تھی وہ انہیں اچھا لگنے لگا تھا۔ اوپر سے دونوں بیٹیاں جب آتی انہیں اس کی طرف متوجہ کرتی۔ نہ اچھا لڑکا امی سالار، مگر آپ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ نیچے تائی امی کو دیکھے کیسے بیٹا بیٹا کہہ کر اسے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ آپ کو یہ افسر بھائی ملے تھے سارے خاندان میں ہمارا مذاق بنوانے کے لیے۔ کچھ رتابہ کا رجحان بھی وہ نوٹ کر رہی تھی۔ رتابہ، پہلے سالار کے لیے کچھ ٹھنڈا بنا کر لے آؤ، پھر آرام سے پوچھ لینا جو بھی پوچھنا ہے۔ چچی پلیز، مجھے ابھی کہیں بہت ضروری کام سے جانا ہے، اس وقت تو میں بس کھڑے کھڑے ملنے کے لیے آیا تھا، آپ بتا دیں کیا بات ہے۔ آپ کی بار وہ جھنجھلا گیا اور شاید چچی بھی۔ ارے بھیا، بھلے سے تم بڑی بھابھی کے گھر کی خدمت میں لگے رہو، ہماری تو بس اتنی سی درخواست ہے کہ تم ہماری بچی کی پڑھائی میں مدد کر دیا کرو۔ رتابہ کو جو پڑھائی کا نیا نیا شوق چرایا تھا اس کے لیے سالار کی خدمات درکار تھی، مضمون کے انتخاب سے لے کر پڑھائی میں مدد دینے تک۔ ابھی تو فارم جانے میں کچھ دن ہوں گے، ایسا کہ میں کسی وقت فرصت سے بات کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کولڈ ڈرنک کو چھوئے بغیر ہی اٹھ کھڑا ہوا تو رتابہ اور چچی دونوں ہی برا مان گئیں۔ اوروں کے کاموں کے لیے تمہیں ہر وقت فرصت ہے؟ سالار کو کھڑے کھڑے کولڈ ڈرنک کا گلاس ختم کرنا پڑا۔ اوپر پہلی سیڑھی پر سے ہی اسے نیچے کے برآمدے میں جو منظر نظر آیا وہ بوکھلا دینے والا تھا۔ اماں تخت پر بیٹھی تھی اور کمرے کے دروازے پہ مومنہ کھڑی تھی۔ تخت کے دوسری طرف ابا کھڑے تھے اور ان کے ہاتھ میں وہی شاپر تھا جو اس نے ذرا دیر پہلے وہاں رکھا تھا۔ یہ شاپر ابا کے لیے نہیں تھا، اور وہ خود کتنا بڑا احمق تھا جو اس بھید بھرے تھیلے کو وہاں چھوڑ کر خود اوپر جا بیٹھا تھا۔ سالار نے دل ہی دل میں خود کو 10 باتیں سنا ڈالی۔ السلام علیکم تائی ابو۔ وہ جتنی تیزی سے اتر سکتا تھا اترا اور اتنی ہی تیزی سے ابا کو سلام کیا کہ وہ لوگ جو اسے بجائے داخلی دروازے کے اوپر سے آتا دیکھ کر ویسے ہی تھوڑے حیران تھے اور بھی گڑبڑا گئے۔ وعلیکم السلام، خیر تو ہے نا؟ ایسے گھبرائے ہوئے کیوں؟ کب پہنچے اسلام آباد سے؟ ایک چھوڑ 3 سوال۔ وہ بوکھلایا ہوا سا انہیں مطمئن کرنے لگا۔ شاپر ابھی تک ابا کے ہی ہاتھ میں تھا۔ اور یہ اتنا بڑا شاپر تمہارا ہی ہے نا؟ سالار کی نظریں مستقل ادھر ہی جمی دیکھ کر انہوں نے پوچھ لیا، کیا ہے اس میں؟ یہ ان لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ہیں، ایسے ہی بس کچھ کپڑے وغیرہ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے شاپر واپس تخت پر رکھنے لگے تو سالار نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ ابا اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ بہت راہ دکھائی بیٹا، میں تو سمجھی تھی کہ بس 4-6 دن میں واپس آ جاؤ گے، یہاں تو مہینہ ہونے کو آ رہا ہے۔ نہ تم تھے یہاں نہ ہی ذکی کی کوئی خیر خبر، دل پر ایسی گھبراہٹ سی تاری رہی کہ بس کیا کہوں۔ اماں بہت دنوں بعد واقعی خوش نظر آ رہی تھی، انہیں سالار کا بڑا سہارا تھا۔ میں بھی آپ کو بہت یاد کرتا رہا، لیکن اماں کیا کرتا، کام ہی کچھ اتنا نکلتا رہا۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ محبت سے بولا، اور آپ ذرا اندر چلیں، اتنی زبردست چیز لایا نا آپ کے لیے کہ خوش ہو جائیں گی آپ، مگر یہاں نہیں، اندر چلیں اپنے کمرے میں۔ سالار کے لہجے میں دبا دبا سا جوش تھا۔ اماں حیران ہوئی۔ کپڑوں وغیرہ سے ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن سالار کی خوشی کی خاطر دلچسپی کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ مومنہ نظر انداز کرتے ہوئے کچن کی طرف جانے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ حد ہے بھائی، نہ سلام نہ دعا، لگتا ہے میری غیر حاضری میں مزید بد اخلاق ہو گئی ہو۔ تم خوش مزاجی کا بھرپور مظاہرہ کرتے رہو، کون روک رہا ہے تمہیں؟ ہر ایک کی حضور سلام پیش کرنے پہنچ تو رہے ہو۔ یعنی میرا اوپر جانا تمہیں بہت ہی برا لگا؟ یہ تو کوئی اچھی نشانی نہیں ہے کہ تم میری وجہ سے دوسروں سے جیلس۔ مجھے کیوں برا لگے گا تمہارا اوپر جانا؟ میری بلا سے ساری زندگی ان کے گھر بیٹھے رہو۔ خدا کو مانو، ایسی بد دعائیں تو مت دو۔
سنا ہے بارش میں مانگی جانے والی دعائیں پوری بھی جلد ہو جاتی ہیں۔ سالار یکدم ہی تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ اچھا اب چھوڑو بیکار کی باتیں، سنو میری بات دھیان سے۔ میں ذکی بھائی کے پاس گیا تھا لاہور، ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ نیچی آواز میں وہ جو خبر سنا رہا تھا مومنہ کے کچن کی طرف جاتے ہوئے قدم روکنے کے لیے کافی تھے۔ بے ساختہ ہی وہ سالار کے پیچھے چلتی ہوئی اماں کے کمرے میں چلی آئی۔ سالار نے مڑ کر دروازے کا لاک دبا دیا۔ اماں مسیری کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس خفیہ کارروائی پر ان کے چہرے پر پریشانی سے پھیل گئی۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اماں کی مسیری پر ہاتھ تھاما ہوا وہ بڑا سا شاپر رکھتے ہوئے خود بھی ان کے قریب بیٹھ گیا۔ مومو کا تجسس سے برا حال تھا۔ جادوگر کے پٹاری کی مانند اس بڑے سے شاپر میں سے ایک کے بعد ایک چیزیں نکلنی شروع ہو گئی۔ چھوٹے بڑے نہ جانے کتنے ہی شاپر اور ان سے جھانکتے خوبصورت سوٹ اور کچھ پیکٹوں میں بند چیزیں، نہ جانے ان میں کیا کیا تھا۔ فی الحال اماں اور مومو دونوں کی توجہ صرف سالار کی طرف تھی، جو تمام چیزیں نکال کر ایک طرف تو ڈھیر کر رہا تھا، مگر شاید ابھی وہ خاص چیز اس کے ہاتھ نہیں آئی تھی جس کو وہ خصوصیت کے ساتھ اماں کے حضور پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ رہا، میں نے جان بوجھ کر سب سے نیچے چھپا کر رکھا تھا تاکہ کسی کی فوری طور پر نظر نہ پڑ سکے۔ ایک بڑا سا البم اماں کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، مگر اماں اس کی بات سننے کے بجائے پہلا صفحہ کھول چکی تھی۔ ذکی بھائی دولہا بنے کھڑے تھے اور پہلو میں دلہن کے روپ میں عظمیٰ بھابھی تھی۔ سالار اور مومنہ دونوں کی نظر ہی بے ساختہ اماں کی طرف اٹھی۔ یک ٹک وہ کچھ ایسی وارفتگی سے تصویر کو تک رہی تھی جیسے کچھ دیر کے لیے آس پاس کے سارے ماحول سے یکسر لاتعلق ہو گئی ہوں۔ روح کی گہرائی کو چھوتی ہوئی بے پایا خوشی کے ساتھ ساتھ ایک بے حد دل توڑتے ہوئے احساس سے محرومی کا عجیب سا تالمل ان کے چہرے پر پھیل رہا تھا۔ مومو کا بے ساختہ ہی ان کے کندھے سے لگ کر زاروں قطع رونے کو دل چاہا۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں ذکی بھائی اماں۔ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے انہیں اس خود فراموشی کی کیفیت سے نکالنا چاہا۔ ہاں؟ وہ جیسے چونک کر بولی، ہاں ماشاءاللہ بہت۔ دھیرے سے ان کے لبوں سے یہ 2-3 لفظ ہی ادا ہوئے، مگر آنکھوں سے ایک ساتھ کتنے ہی آنسو لڑیوں کی صورت میں اس خوبصورت تصویر پر گرنے لگے۔ اب یہ تو غلط بات ہے نا اماں، اس سے تو اچھا تھا کہ میں یہ البم لاتا ہی نہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ خوش ہو کر کوئی منہ مانگا انعام عطا کریں گی مجھے۔ سالار میں یہ بڑی خوبی تھی کہ جذباتی سے جذباتی صورتحال کو بھی آرام سے ہینڈل کر لیتا تھا۔ اماں بھی جلدی سے آنسو صاف کر کے مسکرانے لگی۔ اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے سالار، بڑی تمنا تھی ذکی کو اس روپ میں دیکھنے کی، اور منہ مانگے انعام کا کیا ہے، ویسے بھی جو کہے گا انکار تھوڑی ہے مجھے۔ چلے شکر ہے، اس طرف سے تو اطمینان ہوا۔ اب تم بھی گواہ رہنا مومنہ بی بی۔ اس کی جیسے کوئی بڑی فکر رفع ہوئی۔ مومنہ پوری طرح البم میں کھوئی ہوئی تھی، بےتابی سے کتنے صفحے پلٹ چکی تھی۔ اپنا نام سن کر وہ چونکی۔ مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے؟ سالار کے کچھ کہنے سے پہلے ہی باہر سے رتابہ کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ البم الماری میں رکھ دو مومو، رات کو اطمینان سے دیکھ لیجیے گا اماں آپ، اور یہ سامان بھی میرا خیال ہے رکھ ہی دیں، اس میں سے کئی چیزیں تو ذکی بھائی کی بھیجی ہوئی ہیں، کچھ میں آپ لوگوں کے لیے لایا تھا۔ سالار جلدی سے بولا۔ البم کو مومو نے فوراً ہی الماری میں سب کپڑوں کے نیچے رکھ کر دبا دیا اور سامان کا شاپر اٹھانے لگی تو اماں نے منع کر دیا۔ یہ چیزیں یہی رہنے دو، اصل میں تو وہ اس وقت یہی دیکھنے کے لیے آئی ہے کہ سالار ہمارے لیے کیا لایا ہے۔ اگر کچھ بھی دیکھنے کو نہ ملا نا تو دونوں ماں بیٹی اس بات کا برا منائیں گی۔ سالار نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ رتابہ برآمدے کے دوسری طرف سے آتی نظر آئی۔ مجھے پتا تھا تم ابھی تک یہیں بیٹھے ہوگے، اوپر تو اس طرح جلدی جلدی کا شور مچا رکھا تھا جیسے پتہ نہیں کون سی ٹرین چھوٹ رہی ہے۔ وہ سالار کو جتاتے ہوئے سیدھی اندر چلی آئی۔ میں جا رہا ہوں اماں، پھر رات میں آؤں گا، وہ بولا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ رتابہ فوری طور پر تو کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ بیڈ پر رکھے سامان میں اتنی ویرائٹی تھی کہ توجہ فوری طور پر اسی طرف مبذول ہو گئی۔ خوبصورت رنگوں والے نہ جانے کتنے ہی سوٹ نظر آ رہے تھے، اس کے علاوہ بھی پرفیوم، چاکلیٹ کے ڈبے، میک اپ کٹ، جیولری، ہینڈ بیگ اور بھی کئی چھوٹے بڑے پیکٹ۔ بیشتر سامان ذکی بھائی کا بھیجا ہوا تھا۔ عظمیٰ بھابھی کی چوائس یقیناً بہترین تھی۔ خیر اس کا ثبوت تو وہ ذکی بھائی سے شادی کر کے بھی دے چکی تھی، مگر اس وقت رتابہ کی سمجھ میں یہی آ رہا تھا کہ سالار نے اپنے ہزاروں روپے برباد کیے ہیں۔ رتابہ نے ایک نظر مومنہ کے چہرے پر ڈالی۔
وہاں ایک بڑی انوکھی سی چمک تھی اور ہونٹوں پر بڑی گہری مسکراہٹ۔ اتنی خوش مت ہو مومو، سنا ہے اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے۔ اماں کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھ کر کہا تو بڑے سرسری انداز میں، مگر مومو کو زور سے ہنسی آ گئی کہ کاش وہ رتابہ کو ذکی بھائی کی بیوی بچوں کی تصویریں دکھا سکتی۔ یہ سب سالار لے کر آیا، تمہیں جو چیز اچھی لگ رہی ہو وہ تم رکھ لو۔ اماں کی دریا دلی کا تو ویسے بھی کوئی حساب نہیں تھا، اس وقت وہ بے حد خوش بھی تھی، مگر رتابہ نے بڑی رکھائی سے فوراً ہی منع کر دیا۔ میں اس طرح زبردستی تحائف وصول نہیں کیا کرتی، جب سالار کو خود سے ہم لوگ یاد نہیں آئے تو کیا فائدہ۔ اماں کے اصرار پر بھی اس کا انکار اقرار میں نہیں بدلا، حالانکہ اس سے پہلے کی 1000 مثالیں پیش کی جا سکتی تھیں جب اس نے خاص طور پر مومنہ کے لیے ہی لائی گئی چیز کو اپنے لیے ترجیح دی تھی۔ آج لگ رہا ہے بارش یوں ہی رک رک کر برستی رہے گی۔ مومو ذرا دیکھ لینا باہر، میرا خیال ہے دروازہ بھی کھلا رہ گیا ہوگا سالار کے جانے کے بعد۔ آج اماں اور مومو دونوں ہی بے حد خوش تھیں۔ رتابہ نے کچھ بے چینی کے ساتھ پہلو بدلا۔ صبح بے حد چمکیلی اور روشن تھی۔ رات بھر وقفے وقفے سے برس دینے کے بعد بادل آسمان پر ٹکڑیوں کی صورت میں بٹے ہوئے تھے۔ سالار رات دیر تک بیٹھا ذکی بھائی کے گھر کے قصے سناتا رہا۔ بار بار وہ ساری تصویریں دیکھی گئیں جس میں ان کی پر آسائش آئیڈیل زندگی کی جھلکیاں بند تھیں۔ مومو اور اماں دونوں کو ہی جیسے ایک گہرا سکون اپنے اندر اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ مومو کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان تصویروں کی گھر بھر میں نمائش کر ڈالے۔ خاندان بھر میں کسی کا بھی اتنا خوبصورت گھر نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی اتنی خوبصورت لڑکی جیسے کہ عظمیٰ بھابھی کسی کی بیوی تھی۔ وہ سچ مچ تھوڑی سی مغرور ہونے لگی۔ رتابہ دیکھے گی تو کس قدر جلے گی، بیکار میں حسنہ پر فریا باجی کے گھر کی شو مارنے میں لگی رہتی ہے ہر وقت۔ اس قسم کے خیالات کا اظہار بار بار کیا جا رہا تھا۔ اماں کبھی تو ہنس پڑتی اور کبھی اس ہلکے پن کے مظاہرے پر ناراض ہونے لگتی۔ تبھی ایک دم ابا اندر چلے آئے۔ مومو کی ہنسی کو فوراً بریک لگ گیا۔ ابا ان کے کمرے میں بے حد کم آتے تھے۔ ابا کے سامنے حاضری دینا اسے ہمیشہ ہی مشکل لگا کرتا تھا۔ وہ چپ چاپ کھسکنے لگی تھی کہ انہوں نے آواز دے کر روک لیا۔ ٹھہر جاؤ مومنا، مجھے تم دونوں سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اماں اور مومو دونوں نے ہی ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ ضرور انہیں ذکی کی بھیجی گئی سوغاتوں یا پھر اس خوشیوں بھرے البم کی گپھنا کی مل گئی ہے، یا پھر… مومو نے پل بھر کے وقفے میں مزید قیاس آرائی کرنا چاہی۔ کہیں رتابہ نے سالار کے لائے ہوئے تحائف کے بارے میں ہم سے نہ صحیح ابا سے تو کوئی فرمائش نہیں کر ڈالی۔ یہ دوسرا خیال کچھ ایسا پریشان کن نہ تھا، بھلے سے جو چاہے لے لے۔ مومو کی تھوڑی سی تسلی ہونے لگی۔ ابا تب تک سامنے پڑی کرسی سنبھال چکے تھے۔ میں نے مومنہ کا رشتہ طے کر دیا ہے اور اگلے جمعے کو نکاح کی تاریخ رکھی ہے۔ رخصتی پھر چند ماہ بعد سہولت دیکھ کر ہو جائے گی۔ چھوٹی بھابھی نے بہت امید لے کر خواہش کا اظہار کیا ہے، اور میں انہیں کبھی بھی احساس نہیں دلانا چاہتا کہ میرے بھائی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا میرے گھر یا میری اولاد پر کوئی حق باقی نہیں رہا۔ سارے اندازوں کو یکسر غلط ثابت کرتے ہوئے وہ بنا تمہید کے جو اطلاع دے رہے تھے وہ کسی کے سان و گمان میں بھی نہ تھی۔ اماں کو اپنا دل بیٹھتا محسوس ہونے لگا۔ یہ جاننے کے بعد کہ رشتہ رتابہ کی امی کی وساطت سے ہو رہا ہے، ہر اچھی امید خود بخود ختم ہونے لگی تھی۔ دیکھا بھالا لڑکا ہے، شریف، سیدھا سادہ، مجھے تو افسر میں ڈھونڈے سے بھی کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ اکلوتا بھی ہے اور صاحب جائیداد بھی، زندگی بھر روپے پیسے کے معاملے میں… انہیں اپنے تعریفی بیان کو درمیان میں ہی روکنا پڑا۔ ٹھیک سامنے سر جھکائی بیٹھی مومو، جس کے چہرے کے تاثرات ان سے تقریباً چھپے ہوئے تھے، بڑی تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ شرما گئی۔ انہوں نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے خود ہی نتیجہ اخذ کر لیا۔ شکر ہے ہمارے گھر میں آج بھی لڑکیاں باپ کے سامنے شرما جاتی ہیں، اور ایک وہ لڑکی بھی ہے جس نے ذکی کو پسند کر کے خود اپنی مرضی سے شادی کی ہے۔ پہلی بار اماں نے جیسے ذکی بھائی کے ذکر کو سنا تک نہیں، انہیں یہ رشتہ نامنظور تھا اور بس۔ مومو افسر کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ اس لڑکے کے عادات و اطوار تو دیکھیں، نہ ہی تعلیم ڈھنگ سے حاصل کر پایا، نہ ہی کو ہنر پاس ہے۔ اس طرح جلد بازی میں یہ فیصلہ مت کریں۔ وہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے باقاعدہ رونے لگی، لیکن اگر وہ آنسوؤں کا اثر لینے والے ہوتے تو اب تک ذکی بھائی بھی گھر واپس آ چکے ہوتے۔ میں نے مشورہ نہیں مانگا تم سے، اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ کل افسر کی والدہ آئیں گی باقی کے معاملات طے کرنے کے لیے۔
उनके सामने ठीक तरह से पेश आना। वो कमरे से बाहर चले गए। रोशन चमकीले दिन पर एक बार फिर मटियाले बादल छाना शुरू हो गए थे। अम्मा ने बरामदे में आकर देखा तो मोमो उन्हें किचन में काम करती नजर आई। दोनों चूल्हे खुले हुए थे और वो बिल्कुल रोजमर्रा के से अंदाज में मामूल के कामों में मसरूफ थी। उनकी आंखें फिर से बरसने को तैयार हो गई। आज का दिन भी कितना अजीब था। कितने दिनों बाद आज सुबह से वो कितनी खुश थी। कितनी ही बार चुपके चुपके अलमारी खोलकर जकी और उसके बीवी बच्चों की तस्वीरें देखकर मुस्कुराई थी। एक अधूरी सी खुशी ही दिल को ढारस देने का सबब बन रही थी, मगर बस फकत थोड़ी ही देर। उन्होंने खुद को बड़ा तन्हा, बड़ा बेबस महसूस किया। गोश्त में क्या डालूं अम्मा? लौकी, भिंडी या? सामने मोमो रोज का सवाल लिए खड़ी थी। उनसे कुछ भी ना कहा गया, बस यूं ही खाली खाली नजरों से उसके चेहरे को तके गई और फिर एक ठंडी आह भरकर वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। मोमो के लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट पल भर के लिए उभरी और फिर मौधूम हो गई। अब्बा किसी वक्त अपना फैसला मिर्जा साहब को भी सुना आए थे। वो बेचारे मारे घबराहट के कितने ही चक्कर लगा गए। हर बार नए सिरे से अब्बा को कायल करने बैठ जाते। मोमो तुम्हारी बेटी है, क्यों उस गरीब की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल गए हो, और वो भी दूसरों के कहने पर? और अफसर कौन सा सगा भांजा भतीजा है तुम्हारा जिसके लिए तुम यूं दीवाने हो रहे हो? दोनों के माबैन बेतकल्लुफी का फायदा उठाते हुए वो ज्यादा खुले लफ्जों में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। फरिया और हुस्ना दोनों की शादियां मेरी मर्जी से हुई। छोटी भाभी या भतीजों ने एक लफ्ज भी मुखालफत में नहीं कहा। अब अगर मोमना के लिए रिश्ता उन्होंने अपनी मोहब्बत में बांधना चाहे तो यहाँ मुखालफत का तूफान खड़ा हो रहा है। अब्बा को रह रहकर भतीजियों की फर्मा बरदारी का ख्याल आ रहा था। मिर्जा साहब कुछ हैरत से उनकी शक्ल देखने लगे। कमाल है, तुम्हें हुस्न और फरिया के शोहरों और अफसर में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? अगर अफसर में इतनी खूबियां हैं तो मोमो ही क्यों? रुताबा का रिश्ता भी तो उससे किया जा सकता है। जरूर हो जाता, मगर एक तो मोमना रुताबा से बड़ी है और दूसरे अफसर को छोटी भाभी ने मुंह बोला बेटा भी बना रखा है। अब्बा उनके तंज का जरा भी बुरा माने बगैर बोले। अम्मा भी वहीं बैठी थी। एक ठंडी सांस भरकर वो फर्श को तकने लगी। ये दो जवाब रुताबा की अम्मी ने हाल ही में तराशे थे। तुमने असल में कहना ना मानने की कसम खा ली है। ये बात नहीं है मिर्जा। वो कुछ धीमे पड़ते हुए महसूस हुए। जकी की नाफरमानी से जो शर्मिंदगी मेरे हिस्से में आई है, इसका कुछ अजाला मेरी जिंदगी में हो जाए बस। जकी के किए की सजा जिंदगी भर मोमना भुगतेगी, भला किस हिसाब में? बहस दर बहस एक के बाद दूसरा उन्वान खुलता रहा। मिर्जा साहब कितने दर्दमंद और मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, अम्मा को सही तौर पर आज ही एहसास हुआ था। सालार यकीनन पूरे का पूरा उन पर ही पड़ा था। अगले दिन इशा की नमाज के बाद आए तो इस बार उनकी बेगम भी साथ थी। बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, अंदर कमरे में चलो। बजाय चबूतरे पर महफिल सजाने के वो बड़ी संजीदगी से अब्बा को उनके कमरे में ले गए। पीछे पीछे अम्मा और सालार की अम्मी भी चली गई। एक मोमो ही अकेली बरामदे में खड़ी रह गई। उन सबके अंदर जाते ही बड़ी गहरी खामोशी छा गई। वो आहिस्तेगी से चलती हुई चबूतरे की सीढ़ियों पर आ बैठी। हवा में ठंडक थी और रात की रानी और मोगरे के फूलों की महक भी। यूं ही उसकी निगाह ऊपरी मंजिल की खिड़कियों की तरफ उठ गई। उस वक्त सारी ही बंद थी और शीशों के पीछे अंधेरा सा छाया हुआ था। आज दोपहर से ही रुताबा और उसकी अम्मी अफसर के घर गई हुई थी, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करने या शायद तरकश में बाकी किसी और तीर को आजमाने। चची और रुताबा की बुलंदी परवाज का ताक़ुब करना उसके लिए आसान तो कभी भी नहीं रहा था, पर आज तो जैसे पांव तले बिछी जमीन भी अजनबी थी। अफसर सईदी, ये भारी भरकम नाम आज ना चाहते हुए भी कितनी ही बार जहन में गूंजा और हर बारी उसने खुद को बमुश्किल संभाला था। वो जिन्हें बरसों खिदमत लेने के बाद चची ने अपनी किसी बेटी के लायक नहीं समझा, कितनी आसानी से उसका मुकद्दर ठहरे थे। बाजुओं को घुटनों के गिर्द लपेटते हुए उसने तकदीर के इस गोरख धंधे को खोजना चाहा, जहां हर मोड़ पर एक नई हैरत इंसान को आजमाने के लिए खड़ी है। अपनी इस महदूद सी दुनिया में चुपचाप जिंदगी बसर करते हुए उससे ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हुआ है जिसकी पादाश में मोमो। उसे कुछ वहम सा लगा। मोमो, ये सालार की आवाज थी। सर उठाने से पहले उसे पता चल गया था। वो बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा हो भी कैसे सकता है? तुम्हारे अब्बा इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते, कभी नहीं। उसके अल्फाज में दिलासा था, मगर चेहरे पर फैली परेशानी कुछ और ही कह रही थी।
اور میں ایسا ہونے بھی نہیں دوں گا۔ امی اور ابا اس وقت ہم لوگوں کے بارے میں ہی بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سوچا تھا خود کو تھوڑا اور اسٹیبلش کر لوں۔ تم بھلا کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ مگر یہ تمہارے ابا آخر کو ایمرجنسی کی صورتحال پیدا کری دی نا۔ اپنی بات ختم کر دی وہ ہلکے سے ہنس پڑا۔ مومو مسکرائی تک نہیں، اور بجائے اس کے کہ میرا ساتھ دو، اپنے لیے آواز اٹھاؤ، یہاں بزدلوں کی طرح بیٹھی آنسو بہا رہی ہو۔ مومو کا ہاتھ بے ساختہ اپنے چہرے کی طرف گیا۔ نامعلوم رونے کا شغل کتنی دیر سے جاری تھا جو چہرہ پوری طرح بھیگا ہوا تھا۔ تم سے مطلب رو یا آنسو؟ اور تم یہاں کیوں چلا اس وقت؟ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ اصل میں ایک ساتھ دو شرمندگیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، ایک تو اپنے بالکل ذاتی غم کی تشہیر، دوسرے سالار کے لہجے کا یقین، جیسے وہ نہ جانے اس سے کتنی قسمیں وعدے لے کر بیٹھا ہو اور ابھی بھی اس کی بات پوری کہاں ہوئی تھی۔ بہت سی بات ہے مومو جو میں نے کسی اچھے وقت کے انتظار میں رکھ چھوڑی تھی، پھر یہ بھی یقین تھا کہ وہ اچھا وقت آخر کو آئے گا ہی۔ اس روتی دھوتی ٹینشن پیدا کرنے والی صورتحال کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک ہی دن میں کیا حال بنا لیا تم نے اپنا۔ ہلکی سے افسردگی اس کے لہجے میں جھلکی آئی۔ صبح سے اعصاب شل کرتی ہوئی ٹینشن اور شدید قسم کی جو خود ترسی اسے گھیرے ہوئی تھی، اس میں ہمدردی کی غرض سے کہی ہر بات تازیانے کی طرح لگ رہی تھی۔ مومو کے ضبط کا پیمانہ چھلک ہی گیا۔ بس کر دو پلیز، میں نے بہت سن لی تمہاری۔ معلوم نہیں کون کون سے مفروضے خود ہی قائم کیے بیٹھے ہو۔ بہرحال مجھے کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ ابا کا ہر فیصلہ مجھے… کیا؟ ابا کا فیصلہ؟ تمہارے ابا نے ڈھنگ سے کوئی ایک عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ ساری زندگی بس دوسروں کے جذبات سے کھیلتے آئے ہیں۔ کیا ملا تمہیں اماں کو ان کی فرما برداری کرنے کا صلہ؟ انتہائی بے رحم انسان ہے وہ۔ نہ انہیں اماں کو اس بڑھاپے میں اولاد سے جدا کرتے ہوئے رحم آیا، نہ تمہارا ہاتھ اس تھرڈ کلاس شخص کو تھماتے ہوئے ان کے دل کو کچھ ہوگا۔ غصے میں وہ سخت بدلحاظ ہوا جا رہا تھا۔ خود اسے بھی اس بات کا احساس ہو رہا تھا، اسی لیے اپنی بات کہہ کر وہ تیزی سے واپس مڑ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز ادھر کمرے تک بھی پہنچی تھی۔ تبھی اماں نے برآمدے میں نکل کر پوچھا، کون آیا ہے مومو؟ کوئی نہیں اماں، ہوا سے دروازہ بند ہوا تھا۔ سالار دن رات میں 10 چکر لگا لیا کرتا تھا، مگر اس وقت یہ چھوٹا سا سچ وہ اماں سے بھی چھپا گئی۔ اماں نے ذرا سا رک کر دھیرے دھیرے چلتی ہوا کا نوٹس لیا، مگر اسے کچھ بھی جتائے بغیر واپس اندر چلی گئی۔ اس نے اٹھ کر دروازے کو لاک کیا اور پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ٹیوب لائٹ بند تھی، مگر برآمدے سے آتی روشنی نے کمرے کو مکمل تاریکی سے بچا رکھا تھا۔ ایک بڑی سی کھڑکی پچھلے صحن میں کھلتی تھی، اس پر سے پردے ہٹا کر وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، اور کتنی ہی دیر گزر گئی۔ ایک بار کچن میں ہونے والی کھٹ پٹ سے اسے اندازہ بھی ہوا کہ اماں چائے بنا رہی ہیں، مگر وہ پھر بھی نہیں اٹھی۔ سر میں یکدم ہی درد شروع ہو گیا تھا۔ اور بھی وقت گزرا تو اسے قدموں کی چاپ سے مرزا صاحب اور ان کی بیوی کے جانے کا اندازہ ہوا۔ بے حد خاموشی کے ساتھ وہ لوگ سیدھے نکلتے چلے گئے، نہ کوئی گرم جوشی، نہ الوداعیہ کلمات۔ اسے پتا تھا کہ یہی ہونا ہے۔ دیوار کی طرف کروٹ لیتے ہوئے اس نے کھلی ہوئی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اماں اندر آئیں تو انہوں نے مومو کو بے خبر سوتا ہوا پایا۔ بیڈ پر اس کے پاس لیٹنے سے پہلے انہوں نے اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو سمیٹتے ہوئے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا اور پھر برابر میں ہی لیٹ گئیں۔ مومو نے دھیرے سے آنکھیں پھر سے کھول دی۔ اماں کے ہاتھ کتنے زیادہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اسے محسوس ہوا تھا۔ باہر تاروں بھرا آسمان مسکرا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سو گئی۔ اگلے چند روز بڑی تیز رفتاری سے گزرے۔ گھر میں شادی کا ہنگامہ خود بخود جاگ اٹھا تھا، بھلے سے کوئی خوش تھا یا ناخوش۔ چچی اور رتابہ نے از خود سارے انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے، اور اب ظاہر ہے ان کی سربراہی میں ہی ہر کام بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے انجام پانا تھا۔ کن کن قریبی رشتہ داروں کو بلانا تھا، کھانے کا مینیو، مہمانوں کو بٹھانے کا انتظام، دولہا اور ان کی امی کو دیے جانے والے تحائف کا فیصلہ، ایسے سارے معاملات جن پر ایسے مواقع پر گھروں میں اچھی خاصی بحث چھڑی رہتی ہے، یہاں بڑے آرام سے فیصلہ کو نتیجے پر پہنچ رہے تھے۔ اختلاف رائے کرنے کے لیے تھا بھی کون؟ اماں ہراساں سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی یا پھر اپنے کمرے میں بیٹھ کر چپکے چپکے آنسو بہا لیتی۔ حسنہ اور فریحہ بھی روزانہ ہی آ رہی تھیں۔ بازار کے خوب چکر لگتے۔ مومو سر جھکائے چولہوں پر ایک کے بعد دوسری ہنڈیاں دم پہ رکھتی رہتی۔ اماں کو اس کی چپ سے وحشت ہوتی اور اس کا صبر دل دہلا جاتا۔ کبھی کبھی تو ابا بھی کچھ چونک کر اسے دیکھنے لگتے تھے، مگر اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنا ان کے مسلک کے سراسر خلاف تھا۔ ایک دن افسر صاحب بھی بنفس نفیس والدہ محترمہ کے ہمراہ تشریف لے آئے۔
رات کے کھانے کا شاندار اہتمام خود چچی نے اپنی نگرانی میں کروایا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی 2 خاص الخاص ڈشیں، نرگسی کوفتے اور بادامی قورمہ بھی تیار کیا۔ افسر ابا کے ساتھ ان کے کمرے میں محو گفتگو تھے۔ ہونے والے داماد سے آج ان کی پہلی بار اتنی تفصیل سے ملاقات ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے تو سچی بات یہ کہ انہوں نے افسر کو کبھی اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ رک کر 2 گھڑی بات ہی کر لیں۔ فریہ اور حسنہ کے شوہر بھی موجود تھے۔ ابا کی موجودگی کا لحاظ مانے تھا، ورنہ وہ دونوں ان سے تفریح لینے سے نہیں چوکتے تھے۔ سارا دن گھر میں خالی بیٹھے رہنا تو اچھا نہیں، دن بھر میں کچھ تو مصروفیت رہتی ہوگی آپ کی۔ ابا کو ان کا نکما پن کھلا تو تھا، مگر پھر بھی اتنی تسلی تو تھی کہ ان کے پاس آمدنی کا ایک معقول ذریعہ گھر کے کرائے کی صورت میں موجود ہے۔ افسر کے پاس اپنی مصروفیت کی لمبی چوڑی تفصیل تھی، جسے سنانے کے لیے وہ ہر وقت ہی تیار رہتے تھے۔ ابا بہت جلد بیزار نظر آنے لگے۔ یہاں اوپر خالہ کے گھر آ کر تو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی، بل جمع کرانے، گوشت قیمہ لا کر دھو کر الگ الگ پیکٹ بنا کے رکھنا ہوتا ہے، پھر روزانے رتابہ درزی کے آگے بھی چکر لگواتی ہے۔ اس کی دکان اتنی دور ہے کہ آنے جانے میں معلوم نہیں مرزا صاحب ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ ابا نے بنا کسی کو مخاطب کیے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے شاید اپنے آپ سے سوال کیا۔ افسر بھائی کو چپ ہونا پڑا۔ فریہ کے میاں ابا کے موڈ کو بھانپتے ہوئے بڑے مؤدب سے انداز میں پوچھنے لگے، آپ کہیں تو میں جا کر پوچھ لیتا ہوں، ویسے سالار بھی کئی دن سے نظر نہیں آ رہا۔ وہ لوگ جب کبھی آتے سالار سے ملاقات ہو ہی جاتی تھی۔ نہیں، رہنے دو تم، ہو سکتا ہے کوئی کام پڑ گیا ہو۔ ابا کو شاید سالار کا ذکر اچھا نہیں لگا تھا۔ ادھر اماں کے کمرے کی صورتحال بالکل مختلف تھی۔ افسر کی والدہ کا اس ہفتے میں یہ تیسرا چکر تھا، اور وہ جب آتی ان کی توجہ مومو کی بجائے دوسری طرف ہوتی۔ گھر تو کافی بڑا ہے، آج کل اتنے بڑے گھر لینا تو آسان بھی نہیں ہے، اچھی خاصی قیمت ہوگی اس کی تو۔ گردن گھما گھما کر وہ گھر کا جائزہ لے رہی تھی، حالانکہ 1000 بار کا دیکھا ہوا تھا۔ اماں کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ خاطر خواہ جواب نہ دے پائیں تو رتابہ کی امی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لو، کہا بھی تھا میں نے کہ ذرا گھر کی ویلیو پتہ کروا کے رکھنا۔ سارا دن تو افسر تمہارے گھر بیٹھا رہتا ہے، اسی سے کہتی تو جا کر کسی اسٹیٹ ایجنسی والے سے معلوم کر لیتا۔ ہاں، بس وہ ذہن سے اتر گیا۔ چچی لاجواب ہو رہی تھی تو خود اپنی بہن کے ہاتھوں۔ اماں کی سمجھ میں تو یہ ماجرا آیا ہی نہیں۔ کھانے سے پہلے کولڈ ڈرنکس لیے مومو اندر آئی تو انہوں نے تھوڑی سی توجہ سے اسے بھی نوازا۔ ابھی تو ٹھیک ہی ہو، مگر دھیان رکھا کرو، مجھے تو لگتا ہے شادی کے بعد جلدی موٹی ہو جاؤ گی۔ میرا افسر تو بیچارہ صدا کا دھان پان، بہت عجیب سا جوڑ لگے گا۔ انہیں مستقبل کی فکر تو ستا رہی تھی، مگر حال میں وہ مومو کے کتنے جوڑ کے تھے اس طرف ذرا بھی دھیان نہیں تھا۔ مومو خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی، اور جب وہ اماں سے ان کے پرانے زیورات کے بارے میں استفسار کر رہی تھی تو وہ چپکے سے باہر نکل گئی۔ زیور تو ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت تھا، بلکہ سب کہتے تھے کہ خاندان بھر میں سب سے زیادہ ہے ہی آپ کے پاس۔ ایک زمانے میں تو کبھی کبھار پہنا بھی کرتی تھی شادی بیاہ کے موقع پر۔ زکی کی بیوی کو تو کچھ دینا نہیں پڑا ہوگا، سارے ہی رکھا ہوگا پھر تو۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مطمئن سے ہو کر کسی ایسی ہی دوسری انکوائری میں مصروف ہو گئی۔ فریہ اور حسنہ تو موقع ملتے اپنی امی پر بھی بگڑنے لگی۔ خالہ کو سمجھا تو دینا تھا، کم از کم اس طرح کھلم کھلا اپنے لالچ کا اظہار تو مت کرے، ہمیں تو کتنی شرم آ رہی تھی۔ وہ کچھ چپ سی ہو کر بیٹیوں کی شکل دیکھنے لگی۔ اپنی بہن کی فطرت سے وہ واقف تھی، اور جس طرح اپنا پیچھا چھڑا کر انہیں مومو کے لیے راضی کیا تھا وہ قصہ بھی خود ہی جانتی تھی، یا رتابہ کہ حسنہ اور فریہ کی نسبت رتابہ ان سے زیادہ قریب تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب وہ لوگ جانے ہی والے تھے تب مرزا چچا بھی آ گئے۔ نہ ہی وہ کھانے میں شریک تھے اور نہ ہی افسر میں کسی دلچسپی کا اظہار کیا۔ ہاتھ ملا کر ایک طرف کو بیٹھ رہے، ایسے بس جیسے کوئی فرض نبھانے چلے آئے ہوں۔ وہ لوگ تب جا ہی رہے تھے۔ ان کے آنے کے 15-20 منٹ بعد چلے ہی گئے۔ مرزا چچا بھی جانے لگے تو رتابہ نے ابا کو قریب جا کر ہلکے سے کچھ یاد دلایا۔ ارے ہاں مرزا، ذرا بات تو سننا۔ وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ وہ یہ سالار نظر نہیں آ رہا آج کل؟ حالانکہ انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ نام بہت سرسری سے انداز میں لیں، پھر بھی برآمدے کے سرخ ستون سے لگی کھڑی مومو کو ان کے لہجے کا کھوکھلا پن صاف محسوس ہوا۔ ذرا اس سے کہنا کچھ وقت نکال کر رتابہ کو تو پڑھا دیا کرے، بچی کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ ہمیشہ ہی ان کا ایک بار کا کہنا کافی ہوتا تھا، مگر آج بڑی عجیب سی بات ہوئی۔
سالار کو تو بالکل بھی فرصت نہیں ہے آج کل. ایسا کرو, پچھلی گلی میں کوچنگ سینٹر کھلا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی, وہاں پتہ کر لو. بڑی رکھائی سے صاف جواب دے کر مرزا صاحب بھی چل دیے. کوئی اور وقت ہوتا تو رتابہ کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر مومو کو بھی مزہ آتا, مگر اس وقت ایک اچٹتی سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے وہ واپس اندر چلی گئی. چچی کی آواز اندر تک آ رہی تھی. یہ مرزا بھائی تو مجھ سے اور میری بچوں سے ہمیشہ ہی چڑے رہتے ہیں. نہ پڑھائے سالار, کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا. انہیں ابھی یہ خبر نہیں ہوئی تھی کہ سالار کا باقاعدہ پروپوزل بھی آیا تھا. ابا خلاف عادت یہ بات چھپا ہی گئے تھے. آج کل سالار کے نہ ہونے سے سب سے زیادہ دقت انہیں ہو رہی تھی. اتنے عرصے سے ساری ذمہ داریاں اسی کے سر تھیں. انہیں تو سچی بات ہے کہ اب عادت بھی نہیں رہی تھی. اوپر سے یہ نکاح کی تقریب سادگی کے ساتھ کیے جانے پر بھی 10 جھمیلے تو تھے ہی. وہ بار بار جھنجھلانے لگتے. افسر کو تو آپ پیسے دے دیں, وہ اپنی شاپنگ خود ہی کر لے گا, آپ کو بھی آسانی رہے گی. چچی نے ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا. مومو کے نکاح کا سوٹ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جا کر خرید لائی تھی, اور وہ اب سل کر بھی آ چکا تھا. دیکھو تو مومو, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے, پہنو گی تو بہت پیاری لگو گی. رتابہ آج کل بڑی تعریفیں کرنے لگی تھی. مومو نے ایک نگاہ اس گہرے سے رنگ کے سوٹ پر ڈالی جس کی کوالٹی خود منہ سے بول رہی تھی. سارا بازار چھان مارا, تب کہیں جا کر اس سوٹ کو ہم نے فائنل کیا تھا. وہ اپنی کارگزاری بیان کر رہی تھی. مومو کو حیرت بھی ہوئی. اس گھٹیا سے جوڑے کے لیے بھلا اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو پہلی دکان پر آنکھیں بند کر کے خریدا جا سکتا تھا. اس کی آنکھوں میں تیرتی الجھن کو رتابہ نے بھی شاید بھانپ لیا. تمہیں شاید پسند نہیں آیا, یہی بات ہے نا؟ نہیں نہیں, بہت اچھا ہے. وہ جلدی سے بول پڑی. زندگی نے جب انتخاب کا بنیادی حق اس کی قسمت میں درج ہونے ہی نہیں دیا تھا تو ان چھوٹی موٹی چیزوں میں پسند ناپسند کا کیا سوال تھا؟ اچھا. رتابہ کو جیسے بڑی مایوسی ہوئی. حسنہ آپ اور فریہ باجی کو تو بالکل بھی پسند نہیں آیا. کہہ رہی تھی بہت سستا سا لگ رہا ہے. مومو کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گا. اپنی چند منٹ پہلے کی کہی گئی بات کی وہ خود ہی تردید کر گئی. اصل میں مومو کا بے حصہ رویہ اسے انتہائی بور کر رہا تھا. نہ کوئی احتجاج, نہ رونا پیٹنا, حتیٰ کہ کسی قسم کا چڑچڑا پن تک نہیں. بالکل خاموشی سے وہ ان ساری سرگرمیوں کو دیکھے جاتی. اب تو بس آج کا ہی دن باقی رہ گیا, کل تو نکاح کا دن ہے. ہم لوگ تو دوپہر کے کھانے کے بعد افسر بھائی کے گھر چلے جائیں گے. رات کو وہیں رکنا ہے نا؟ ڈھولکی کا زبردست پروگرام رکھا ہم لوگوں نے. حسنہ آپا وغیرہ بھی وہیں رکیں گی رات کو. یہاں تو طیبہ نے کچھ بھی کرنے نہیں دیا, لگ ہی نہیں رہا کہ شادی والا گھر ہے. رتابہ نے منہ بناتے ہوئے بات ختم کی تو مومو نے گہری سانس لی. کم از کم یہ ایک احسان تو ابا نے اس پر کر ہی دیا تھا کہ اس کی بربادی پر ڈھول تاشوں کی ممانعت کرتی تھی. رتابہ اور چچی چلی گئی تو گھر میں ایک دم ہی خاموشی چھا گئی. کئی دنوں سے نکاح کی تیاریوں کے نام پر جو اوٹ پٹانگ سا ہنگامہ مچا تھا, آج اس سے بچت ہو گئی تھی. اماں آج کل عصر سے مغرب کے درمیان کمرے سے کم ہی کم نکلتی تھیں. ان کی تسبیح طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی تھی. مومو برآمدے کے سرخ ستون کے ساتھ کرسی ڈالے اکیلی بیٹھی جانے کیا کیا سوچے گئی. آج صبح سے بار بار زکی بھائی یاد آ رہے تھے. وہ ہوتے تو شاید اس سب کو روک دیتے, بلکہ شاید کیوں, یقیناً. مگر زکی بھائی یہاں تھے ہی کب؟ وہ تو لاہور میں بیٹھے تھے اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ, خوش و خرم پر آثار زندگی گزارنے میں مگن. اور یہ سالار, اس کی نگاہ دن میں کتنی ہی بار داخلی دروازے کی طرف اٹھتی تھی اور ہر بار ہی اس نے خود کو سختی سے سرزنش کی, مگر اس کی یاد نے پیچھا نہ چھوڑا. آج پہلی بار سارال سے جڑی ہر بات دل کو بہت قریب سے چھو کر گزرتی رہی اور اس نے گزرنے دیا. ایک بار بھی خود کو نہیں روکا. مغرب کے بعد عشاء کی نماز بھی پڑھ لی گئی. ذرا دیر کے لیے اماں کے پاس محلے کی ایک دو خواتین بھی آ کر بیٹھی اور چلی گئیں, مگر گھر میں پھیلا سناٹا ویسے کا ویسے ہی رہا. روزانہ یہ سب جمع ہو جاتی تھی تو کتنی رونق ہو جاتی تھی. ابا بھتیجے کو یاد کر رہے تھے. مومو اٹھ کر کچن میں چلی آئی. آج یہاں بھی کوئی خاص کام نہیں تھا. سالن تیار تھا. 2-4 روٹیاں ڈال کر جب وہ دسترخوان میں لپیٹ رہی تھی تبھی دروازے پر کسی نے بڑے زور سے دستک دی. مومو کا ہاتھ جہاں تھا ایک پل کے لیے تو جیسے وہیں تھم گیا. دروازے پر ہونے والی اس دستک نے کچھ عجیب ہی احساس دلایا تھا جسے وہ کوئی نام نہ دے پائی. تیزی سے صحن میں آئی تو ابا چبوترے پر سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے اور اماں بھی کمرے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی. عجیب بھید بھری گھڑی تھی وہ بے ساختہ چند قدم اور آگے آ گئی. اس وقت بھلا کون؟ ابا دروازے کی کنڈی کھولتے ہوئے جو قیاس آرائی کر رہے تھے وہ یکا یک بیچ میں رہ گئی.
باہر لگے بلب کی مدھم سی روشنی میں سے نکل کر ذکی بھائی ٹیوب لائٹوں کی روشنی میں نہائے صحن میں آ کھڑے ہوئے۔ مجھے معاف کرتے ابا، بے شک 100 جوتے مار لے مجھے، مگر ہمیں اپنا لے، آپ لوگوں کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ وہ ابا کے قدموں میں جھکے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ ان کے پیچھے آتی عظمیٰ بھابھی نے گود سے بچے کو اتار کر ابا کے قریب کھڑا کیا اور خود نادم سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی ان کے پیچھے سے سالار باہر سے آیا، ایک بڑا سا سوٹ کیس اٹھائے وہ سیدھا اندر چلا گیا۔ یہ شدید جذباتی صورتحال جو اچانک ہی پیدا ہو گئی تھی، ماحول کو پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے چکی تھی۔ ذکی بھائی ابھی تک ابا کے پیر پکڑے ہوئے تھے اور وہ تھے کہ بالکل ساکت و جامد سے کھڑے دروازے کے پٹ کو تکے جا رہے تھے جو ابھی سالار بند کرتا ہوا اندر گیا تھا۔ فضا میں صرف ذکی بھائی کی سسکیاں تھیں۔ مومو نے ابا کے چہرے کی طرف دیکھا، وہاں وہی پتھریلی سی کیفیت تھی جس سے وہ اب پوری طرح مانوس ہو چکی تھی۔ اسے پورا یقین ہونے لگا کہ وہ ابھی ذکی بھائی کو پرے دھکیل کر انہیں باہر کا راستہ دکھا دیں گے۔ اپنے پیچھے کھڑی اماں کی طرف دیکھنے کی تو اس میں نہ ہمت تھی اور نہ حوصلہ، صرف اتنا پتا تھا کہ ابا کی اجازت کے بغیر وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گی۔ تبھی شاید ماحول کی اجنبیت سے گھبرا کر ذکی بھائی کے بیٹے نے یکدم ہی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ابا جیسے چونک سے گئے، تھوڑا سا جھکے اور پھر بے ساختہ ہی بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ پل سے بھی کم وقت میں سارا ماحول بالکل ہی بدل گیا۔ ایک بے حد ناممکن سا واقعہ آخر کو پیش آ ہی گیا۔ ذکی بھائی ابا کے گلے لگے کھڑے تھے۔ مومو نے مڑ کر دیکھا تو سالار اماں کے ساتھ کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مومو سے نظر ملی تو ہلکے سے مسکرا دیا۔ اس اداس خاموش سے گھر میں منظر کچھ سے کچھ ہو گیا تھا۔ عظمیٰ بھابھی سعادت مندی سے اماں کی مسحری کی پائنتی کی طرف بیٹھی مسکرا رہی تھیں اور ابا پوتے کو گود میں لیے ذکی بھائی سے معلوم نہیں کیا کچھ کہہ سن رہے تھے۔ ہاں، سالار کافی دیر ہوئی یہاں سے جا چکا تھا۔ ذکی بھائی کو لانے والا وہی تھا، اس بات کا اندازہ تو ہو رہا تھا اور تصدیق بھی ہو گئی بات میں۔ ذکی کی تو اتنے دن سے ہمت ہی نہیں پڑتی تھی، مگر سالار خود لاہور چلا آیا۔ ہم لوگ تو حیران ہو گئے اس کو دیکھ کر کہ ابھی تو مل کر گیا تھا، بس یہ سمجھ لیں جیسے طے کر کے آیا تھا کہ ہم لوگوں کو یہاں ضروری لانا ہے۔ جب رات کا وہ ایک بار پھر چائے بنا کر لا رہی تھی، اس نے عظمیٰ بھابھی کو اماں سے کہتے سنا تو گویا اس نے ابھی تک ہار نہیں مانی تھی۔ مومو کو فخر کا ہلکا سا احساس ہوا۔ ابا ذکی بھائی کی کسی بات پر زور سے ہنسے۔ جب سے یہ لوگ آئے تھے انہیں رتابہ یا چچی کا بھی کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ مومو کی جتنی بار بھی ان پہ نظر پڑتی سخت حیرانی ہوتی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہیں جو ذکی کا نام تک سننے کے روادار نہیں تھے۔ ان کا پتھریلا رویہ، نہ ختم ہوتی دکھائی دینے والی خفگی، اصول و قاعدے سب جیسے ذکی بھائی کی آمد کے منتظر تھے۔ وہ آئے اور بس سب ختم۔ تو کاش وہ بہت پہلے ہی آ گئے ہوتے نا، مگر شاید یہ طویل وقفہ ہی ابا کو اندر سے کمزور کرنے کا سبب بنا ہو۔ وہ خود ہی اپنے آپ سے اندازے لگاتی رہی۔ رات کا بالکل آخری پہر تھا جب وہ لوگ آرام کرنے کی غرض سے ذکی بھائی کے کمرے میں چلے گئے۔ اتنے سال سے وہ اور اماں اس کمرے کا خاص الخاص خیال رکھنا خود پر فرض کیے ہوئے تھی۔ اس کی صفائی، اس کی سجاوٹ کا اب تک سب سے زیادہ خیال رکھا گیا تھا، بلکہ پچھلے سال تو اماں اور اس نے کچھ جوڑ توڑ کر کے اس میں کارپیٹ اور نئے پردے بھی ڈلوا دیے تھے جو کہ سالاری خرید کے لایا تھا۔ آپ نہیں لیٹ رہی؟ کچھ دیر آرام کر لیتی؟ اماں کو تسبیح کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھ کر مومو نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ بس اب فجر کی نماز پڑھ کر ہی سوؤں گی تھوڑی دیر کے لیے، اور اب تم فکر مند مت ہونا، بھائی آ گیا ہے نا، کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ وہ اس کے نزدیک چلی آئی۔ اس کے سر کو سہلاتے ہوئے انہوں نے پہلی بار اسے تسلی دی تھی۔ وہ جواباً کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اس خوشیوں بھری رات کے بعد اندیشوں اور وسوسوں میں ڈوبا دن طلوع ہونے والا تھا، جس کے اختتام پر اس کی زندگی میں سے خوشی کا لفظ شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جانے والا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ کیا کر لیں گے ذکی بھائی اس تھوڑے سے وقفے میں؟ ہاں اگر کچھ دن پہلے آ گئے ہوتے تو شاید۔ صبح جب وہ اٹھ کر باہر آئی تو اماں اور ذکی بھائی برآمدے میں بچھے تخت پر بالکل اسی طرح موجود تھے جیسے پہلے ہمیشہ نظر آتے تھے۔ ایک گاؤ تکیے سے اماں ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور دوسرے پر کوہنی کے سہارے ذکی بھائی نیم دراز تھے۔ اماں ہلکے ہلکے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ نہایت سنجیدگی سے نظریں تخت پوش کے پرنٹ پر جمائے سن رہے تھے۔ مومو کے سلام پر وہ کچھ چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ عظمیٰ ابھی تک اٹھی نہیں؟ رات دیر بھی تو کتنی ہو گئی تھی۔ تم ناشتے کا دیکھ لو کیا کرنا ہے، ویسے تمہارے ابا بھی گئے ہیں شاید کچھ لینے کے لیے۔ اماں نے اطلاعات اور ہدایات ایک ساتھ جاری کی اور دوبارہ بھائی کی طرف متوجہ ہو گئی۔
مومو کچن کی طرف آ رہی تھی تو اس نے ذکی بھائی کو کہتے سنا، آپ فکر مت کریں، اللہ مالک ہے۔ مجھے سالار کی زبانی علم تو ہو چکا تھا، مگر رات جب ابا نے خود مجھے سارا معاملہ، خدا ہی جانتا تھا کہ آج کیا ہونا تھا، مگر روشنی کی ایک کرن سی بھائی کی صورت میں چمکی تو تھی۔ جب تک اس نے ناشتہ تیار کیا، ابا بھی باہر سے آ گئے اور عظمیٰ بھابھی بھی اٹھ چکی تھی۔ پوری، چھولے، قیمہ، کباب، آملیٹ، پراٹھے۔ ناشتہ تو پرتکلف تھا ہی، عظمیٰ بھابھی بھی کم پرتکلف نہیں تھی۔ ہر چیز کو انہوں نے بس چکھنے کی حد تک ہی لیا تھا۔ البتہ ذکی بھائی انتہائی ذوق و شوق سے ہر شے کے ساتھ انصاف کرتے رہے۔ اماں بار بار ان کی طرف اس امید پر دیکھتی کہ شاید وہ اس بالکل سر پر کھڑی قیامت کو ٹالنے کی کوئی تدبیر لڑائیں۔ تبھی ابا کو کچھ اور بھی یاد آ گیا۔ مومو، اوپر اتاب اور بھابھی کو ذکی کے آنے کی اطلاع دی ہے یا نہیں؟ ویسے تو ان لوگوں کو آتے آتے دوپہر ہو جائے گی، لیکن ذکی کا سن لیں گی تو فوراً ہی آ جائیں گی۔ مومو کا سر تو فوراً ہی عادتاً اس بات میں ہل گیا، لیکن ذکی بھائی بول پڑے، ابھی رہنے دے ابا، جب وہ لوگ آئیں گی تبھی مل لیں گے، اچھا سرپرائز رہے گا۔ اچھا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ابا ہنستے ہوئے فوراً ہی مان گئے۔ رات سے جو بڑی تبدیلی ان میں آئی تھی وہ قدم قدم پر حیران کر رہی تھی۔ ابا، یہ آج کا پروگرام چند دن آگے بڑھا دیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا رہے گا۔ ذکی بھائی نے بڑے طریقے سے بات شروع کی۔ ابا کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ کیوں؟ ان کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ بڑی تیزی سے غائب ہوئی۔ بس ایسے ہی، ابھی رات کو تو ہم لوگ آئے ہیں، چند دن مل جائیں گے تو اچھی طرح تیاری کر لیں گے۔ اب ساری تیاریاں شادی پر ہی کرنا، 2 ماہ ہی تو بیچ میں ہے۔ آج تو بس ایک سادہ سی تقریب ہے، چند قریبی بزرگوں کی موجودگی میں، اور بس۔ ابا کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس پروگرام کو بدلنے کے لیے بالکل بھی آمادہ نہیں ہے۔ مومو کا سر مزید جھکتا چلا گیا۔ یہی تو کہہ رہا ہوں ابا کہ چند ہی قریبی عزیز تو مدعو ہیں، انہیں فون کر کے آسانی کے ساتھ آج کے لیے منع کیا جا سکتا ہے، کوئی پریشانی والی بات؟ مطلب کیا ہے تمہارا آخر؟ اس بار ابا کی آواز اتنی اونچی تھی کہ یکلختی جیسے سارا ماحول ساکت سا ہو گیا۔ کیا تم اسی لیے یہاں آئے ہو کہ ایک بار پھر میرے خلاف میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ؟ میرے فیصلے، میری عزت کی نہ تمہاری نگاہ میں پہلے کوئی وقت تھی اور نہ ہی آج ہے، تبھی اتنی آسانی سے مشورے پر مشورہ دیے جا رہے ہو۔ ابا تیش کے عالم میں آ چکے تھے اور ایسے میں ان کے سامنے ٹکے رہنا بے حد مشکل کام تھا۔ مومو کو لگا جیسے اگر وہ وہاں بیٹھی رہی تو یقیناً بے ہوش ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ابا، میں تو اپنی ساری خطاؤں پر دل سے شرمندہ۔ میں نے بہت غلطی کی جو تمہیں معاف کر بیٹھا، الٹے پیر تمہیں واپس نکال دیتا نا تو اچھا تھا۔ کان کھول کر سن لو ذکی، اس بار وہی ہوگا جو میں نے چاہا ہے، اور میں اپنی اولاد کا برا نہیں چاہ سکتا۔ افسر میں کوئی خرابی نہیں ہے، اگر تمہیں نظر آ رہی ہے تو بیوی بچے کو لے کر چلے جاؤ یہاں سے، سمجھے؟ اپنی بات کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گئے۔ پیچھے اماں کی سسکیاں رہ گئیں۔ ناشتے سے بھری میز اور عظمیٰ بھابھی کی تند و تیز نگاہیں جن سے نظر چرا کر وہ بھی فوراً ہی کھڑے ہو گئے۔ روئے مت اماں، میں ابھی کوشش کر رہا ہوں، ابا کمرے میں ہی ہوں گے نا؟ وہ کہتے ہوئے خود بھی باہر نکل گئے۔ اماں سر جھکائے یوں ہی سسکیاں بھرتی رہیں۔ عظمیٰ بھابھی نے ایک نظر اماں پر ڈالی اور گہری سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی نہ جانے کیوں چلی آئی یہاں، آ جاتے ذکی خود ہی۔ ابا کی خفگی دیکھتے ہوئے یہ افسوس وہ دل ہی دل میں خود سے مستقل کیے جا رہی تھی۔ تمہیں اگر لڑکا پسند نہیں ہے تو خود کھل کر اپنے ابا سے کیوں نہیں کہا اب تک؟ بلا کسی تمہید کے وہ مومو کے پاس آتے ہی بولی، کزن ہے تمہارا، دیکھا بھالا، اتنا تو خیال کرنا چاہیے تھا نا کہ ابا اتنے عرصے بعد مانے ہیں، لے کر پھر انہیں ناراض کر دیا تم لوگوں نے۔ تمہارے ابا؟ تم لوگ؟ بھابیاں دل سے تو اپنی کمی بنتی ہیں، مگر وہ تو ظاہراً بھی کسی اپنائیت کا احساس دلانے والی نہیں تھی۔ مومو پر ان کی فطرت کھلنے میں 2 منٹ بھی نہیں لگے۔ سالار کے ہاتھوں بھیجے گئے تحائف جوڑے محض دکھاوا ہی تھے، اور محض دکھاوے کے لیے اچھا نظر آنے کا کیسا برا چلن پڑا ہے زمانے میں۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا ذکی بھائی سے، وہ تو خود ہی۔ سالار خاص طور پر لاہور پہنچا تھا ذکی کو لینے کے لیے۔ اگر تم دونوں کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو خود آ کر بڑھ کر اسٹیپس اٹھانے چاہیے تھے نا، جیسے کہ ہم نے کیا تھا۔ ذکی کی مدد کو یہاں سے کون آیا تھا آخر؟ مومو حیران سی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ وہ کتنی بدگمان تھی اور کتنا کچھ فرض کیے بیٹھی تھی۔ باہر سے ان کے بچے کی رونے کی آواز آئی تو وہ اپنی بات کو پورا کیے بغیر واپس مڑ گئی۔
مومو مسحری کے کونے پر سکڑی سمٹی بیٹھی رہ گئی. پتہ نہیں کتنی دیر گزر گئی. کچن میں بنتی چائے، ناشتے کی میز پر رکھا سامان، سبھی کچھ اس کا منتظر رہا، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی. باہر سے کچھ بھاری سامان رکھنے اٹھانے کی آوازیں بتا رہی تھی کہ صحن میں کرسیاں اور کارپیٹ وغیرہ رکھنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. کھانا باہر سے آنا تھا اور کیٹرنگ کے جملہ انتظامات چچی کے دونوں دامادوں کے سپرد تھے. ہر طرف سے مطمئن ہو کر ہی چچی اور رتابہ کل سے افسر بھائی کے گھر گئی ہوئی تھی. قدموں کی چاپ سے وہ سمجھ گئی کہ اماں ادھر ہی آ رہی ہیں. اس کی آنکھیں گو اب بہت دیر سے بالکل خشک تھیں، مگر پھر بھی احتیاطاً اس نے رگڑ ڈالی. ابا کی مخالفت میں جانا بالکل بھی عقل مندی کی بات نہیں ہوگی اماں. بڑی مشکل سے انہیں منع کر آیا ہوں. اماں کے پیچھے پیچھے ذکی بھائی بھی تھے. آپ خود سوچیں، اگر وہ مجھے بے دخل کر دیتے تو چچی اور ان کی بیٹی داماد خود بخود سارے گھر کے مالک بن بیٹھیں گے. ابا ہمیشہ سے ان کا فیور کرتے آئے ہیں. مجھے اتنے عرصے کے لیے یہاں سے نکلوانے والے بھی یہی لوگ ہیں. مجھے یہاں سے دور رکھ کر ہی ان کا کام آسان ہو سکتا ہے. وہ پاس پڑی کرسی پر بیٹھ کر بڑی دانشمندی سے حالات کا تجزیہ کرنے میں مصروف تھے، مگر اماں کے لیے صرف اور صرف ایک ہی موضوع اہم ترین تھا. وہ بار بار اپنے آنسو پوچھے جا رہی تھی. میری بچی کی زندگی برباد ہو؟ کوئی برباد نہیں ہو رہی زندگی. افسر میں کوئی ایسی بڑی برائی تو خیر نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے اچھا ہی کہ پہلے سے دبا دبایا ہے. پھر کیا ہم خود مومو کا خیال نہیں رکھیں گے؟ ایک بار گھر کی ملکیت کا فیصلہ ہونے دیں. چچی اور رتابہ کا افسر اور اس کی امی پر سے خود بخود اثر ختم ہو جائے گا. وہ ہمیشہ سے مستقبل پر نظر رکھنے والے آدمی تھے. اپنے وقت پر بھی انہوں نے یہی کیا تھا. بھاڑ میں گیا گھر اور اس کی ملکیت. اماں کی آواز میں اس بار آنسوؤں کی لرزش کے بجائے بیزاری تھی، غصہ تھا. اتنی اونچی آواز میں وہ شاید ہی کبھی بولی ہو. بہن کی زندگی تمہیں گھر سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے ذکی. ارے دے دیں تمہارے ابا پورا گھر اٹھا کر کسی راہ چلتے کو بھی، پر مومو کی زندگی سے تو نہ کھیلیں. بہت سختی سے نہ رونے کا تہیہ کرنے کے باوجود بھی مومنا کو حلق میں بہت سے آنسو اٹکتے محسوس ہوئے. اماں اس کے سامنے یہ موضوع چھیڑنے سے مستقل گریز کرتی چلی آ رہی تھی، مگر اب ساری احتیاط بھولے بیٹھی تھی. آپ بہت جذباتی ہو رہی ہیں اماں. ہم کیوں اتنا بڑا نقصان اٹھائیں؟ پراپرٹی کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے آپ کو؟ جو ہمارا حق ہے وہ تو ہمیں ملنا چاہیے نا، نہ کہ دوسرے فائدہ اٹھائیں. اس وقت ابا کی مخالفت میں جانا سراسر نقصان دہ ہے. انہیں کرنا پھر بھی وہی ہے جو انہوں نے سوچ لیا ہے. تم مومو کو لے کر لاہور چلے جاؤ ابھی اسی وقت. ابھی تمہارے ابا ظہر کی نماز کے لیے جائیں گے نا، تو یہ گھڑی ٹلی جائے گی بیٹا. وہیں اس کا نکاح سالار سے کر دینا. میں مرزا بھائی سے کہہ دوں گی کہ… مومو بڑی تیزی سے مسحری سے اٹھ کر اماں کی طرف بڑھی. اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنا ذہنی توازن کھونے لگی ہے. اماں، اماں پلیز. ارے تم ہی سمجھاؤ مومو. ذکی بھائی نے مورل سپورٹ چاہی بھی تو کس سے؟ کیسی انہونی باتیں کر رہی ہیں. لوگ کیا کیا باتیں نہیں بنائیں گے. سالار کا نام لے کر کتنی کیچڑ اچھلے گی. آخر رہنا تو ہمیں یہیں. مجھے ابا کا ہر فیصلہ منظور ہے ذکی بھائی، پوری خوشی کے ساتھ. آپ فکر مت کریں. اماں کو سنبھالتے ہوئے ایک سانس میں پوری قطعیت کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کہا اماں نے بھی سنا، ذکی بھائی نے بھی، اور برآمدے میں کمرے کے دروازے کے بالکل قریب کھڑے سالار نے بھی. معلوم نہیں وہ اسی وقت وہاں آیا تھا یا اماں اور ذکی بھائی کے درمیان ڈسکشن کو بھی سن چکا تھا. مومو نے اسے اسی وقت دیکھا جب وہ پلٹ کر واپس جا رہا تھا. چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ اس نے خود ہی اپنے کانوں سے سب کچھ سن لیا. بڑے اطمینان سے وہ دوبارہ پلنگ پر آ بیٹھی. اذیت کی اس آخری حد کو پار کر لینے کے بعد اپنی اس کیفیت پر اسے خود بھی حیرت تھی. یہ واقعی اطمینان تھا یا بے حسی یا صبر؟ تم واقعی بہت سمجھدار ہو مومو. مجھے تم سے یہی امید تھی. اور دیکھنا تمہاری آئندہ زندگی کتنی اچھی گزرے گی. یہ سب وقتی بات ہے. کل کو تمہیں خود ہنسی آئے گی سب کچھ سوچ کر. ہمیشہ کی طرح ذکی بھائی نے پھر مستقبل کی روشن جھلک خود بھی دیکھی اور اسے بھی دکھلائی، اور پھر خوش باش باہر چل دیے. تو یہ تھے ذکی بھائی، جن کی سلامتی کے لیے وہ اور اماں ہر پل دعا گو رہی، اور جن کے وجود کے ساتھ ان دونوں کی ہر چھوٹی بڑی خوشی زندگی بھر بندھی رہی. آباد، خوشحال، آئیڈیل گھرانے کے مالک، سمجھدار اور حقیقت پسند. تکیہ صحیح سے گردن کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے پوری سچائی سے اپنی جذباتیت اور ذکی بھائی کی ذہانت کا موازنہ کیا. چھوٹے بڑے ہر امتحان میں امتحان دینے سے پہلے سبق پڑھنے کی اجازت ملتی ہے، پر زندگی کا حساب کتاب اور ہی ہے. یہاں جو شاندار طریقے سے فیل ہوتا ہے وہی اگلے صفحے پر درج سبق پڑھتا ہے.
آنکھیں بند کرتے ہوئے بے ساختہ ہی اس کا دل ایک لمبی نیند لینے کو چاہنے لگا، گہری اور پرسکون نیند۔ ابھی کچھ وقت باقی بھی تھا۔ شام 4 بجے محلے کے پارلر سے کوئی لڑکی اسے تیار کروانے کے لیے آئی تھی۔ میک اپ لائٹ رکھنا تھا، یہ رتابہ کی ہدایت تھی۔ تبھی باہر صحن میں ایک ساتھ کئی لوگوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی، آپس میں خلط ملط ہوتی آوازیں، جیسے ہر ایک صرف اپنی ہی بات کہنا چاہ رہا ہو۔ یہ ذکی کیسے واپس آ گیا یہاں؟ اب اس کا کیا حق بنتا ہے یہاں پر؟ یہ بات تو نکاح سے پہلے طے کرنی پڑے گی بھائی صاحب۔ یہ اس کی ہونے والی ساس تھی، چچی کی بہن۔ اس نے انہیں بہت واضح طور پر کہتے سنا۔ برآمدے میں بچھے تخت پر مشین رکھے اماں سلائی میں مصروف تھی۔ کپڑوں کی رنگ برنگی قطرنیں جوڑ جوڑ کر وہ بڑی آسانی سے نئی نئی چیزیں تخلیق کر لیا کرتی تھی، کشن کور، میٹس، گاؤ تکیے کے کور وغیرہ۔ آج کل ان کا شوق عروج پر تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کچھ نہ سی ڈالیں۔ ان کی خواہش کے باوجود بھی مومو آج تک ان سے یہ فن نہ سیکھ پائی تھی، اسی لیے ایسے موقع پر ان سے دوری رہتی۔ نظر پڑتی تو وہ اسے جتائے بغیر نہیں رہ پاتی تھی۔ دروازے پر وہی مانوس سی دستک تھی۔ مومو ہمیشہ ہی لپک کر جاتی تھی، مگر اب کچھ مہینوں سے یہ عادت چھوٹ چکی تھی۔ یہ ڈیوٹی اب ابا نے سنبھال لی تھی۔ دروازے سے واپس پلٹے تو ہاتھ میں حسب توقع ذکی بھائی کا خط تھا۔ ذکی کا خط ہے بھائی۔ حالانکہ ان دونوں نے بھی دیکھ لیا تھا، پھر بھی انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مطلع کیا۔ اب ذکی بھائی کا خط نہ آنے کے برابر ہی رہ گیا تھا۔ ایسی کوئی مجبوری رہی بھی نہیں تھی، ایک آدھ دن چھوڑ کر فون پر بات ہوتی رہتی تھی، مگر اب کئی دن سے فون مستقل خراب تھا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ آج کل میں ذکی کا خط آئے گا، دیکھ لو آ گیا۔ انہوں نے اپنے اندازے کے درست ہونے پر خود کو داد دیتے ہوئے وہ لمبا چوڑا خط پڑھنا شروع کیا۔ ذکی بھائی کے پاس واقعی ان سب کے لیے بہت وافر محبت اور ڈھیروں وقت دونوں ہی ہمیشہ سے تھے۔ اب وہ انہیں اور اماں کو مشترکہ خط لکھا کرتے تھے۔ ابا بلند آواز میں خط پڑھ رہے تھے، مقصد اماں کو سنانا تھا۔ پتہ نہیں وہ سن بھی رہی ہے یا نہیں۔ مومو نے یوں ہی برآمدے کی طرف دیکھا تو وہ اپنے دھاگے ڈبے میں سے کچھ تلاش کرتی نظر آئیں۔ میں اور عظمیٰ آج کل پوری طرح مومو کے جہیز کی تیاریوں میں مصروف ہیں، آپ کچھ تردد نہ کیجیے گا، وہاں آپ کی مدد کے لیے ہے بھی کون؟ اماں کی صحت اجازت نہیں دیتی، اور مومو بیچاری اکیلی کہاں بازار کے چکر لگا سکتی ہے۔ چچی کے گھرانے کی خود غرضی کا حال تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ میں تو کہتا ہوں جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا، ان لوگوں کی اول دن سے ہمارے گھر پر ہی نظر تھی، میں اگر وہاں نہ پہنچتا تو وہ تو ہو گئے تھے اپنے مقصد میں کامیاب۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کی۔ سالار بہت اچھا لڑکا ہے، بلکہ مرزا چچا کی ساری فیملی ہی لالچ اور چالاکیوں سے کوسوں دور ہے۔ ہماری مومو بہت خوش رہے گی۔ اب آپ ان سے بات کر کے رخصتی کی تاریخ۔ مومو کو کچن میں بھی صاف آواز آ رہی تھی، کوئی بھی نئی بات نہیں تھی۔ سالار سے اس کے نکاح کے بعد سے وہ متوارر اتنی ہی اچھی اچھی باتیں بڑے دل سے کرتے آ رہے تھے، بجائے خوشی کے اسے دل پر آنسو سے گرتے محسوس ہوتے۔ مومو، مومو، سن کیوں نہیں رہی ہو؟ ابا کی آواز کے ساتھ ہی اماں کی پکار بھی اس تک پہنچی تو وہ جلدی سے برآمدے کی طرف بڑھی۔ ابا کرسی پر بیٹھے بڑے شوق سے پڑھے جا رہے تھے۔ میں نے اور عظمیٰ نے تو پکا طے کیا ہوا ہے کہ مومو کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہ رکھی جائے، آخر ایک ہی تو بہن ہے۔ اگلے مہینے چند دن کی چھٹی پر ہم لوگ آئیں گے تو الیکٹرانک کا سامان اور کراکری وغیرہ وہیں کراچی سے۔ اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں تمہیں، ایک آواز سنائی نہیں دے رہی؟ اماں خفگی سے بولی تو ان کی آواز اتنی بلند تھی کہ ابا کی آواز بھی دب سی گئی۔ خود ابا کو بھی شاید احساس ہو گیا تھا، تبھی خط پر سے نظریں اٹھا کر ذرا خفگی سے بولے، کمال ہے، وہ بیچارہ وہاں اتنی مصروفیت میں بھی اپنی ساری ذمہ داریاں یاد رکھے ہوئے ہے، اور تم ڈھنگ سے اس کی بات بھی نہیں سن رہی۔ سن تو رہی ہوں، اور کیسے سنوں؟ بڑی بیزاری سے ابا کی خفگی کو ذرا بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ سامنے رکھے کپڑے کو آڑا ترچا رکھتے ہوئے کاٹ رہی تھی۔ مومو، ذرا سوئی میں دھاگا تو ڈالنا، لگتا پھر سے آنکھیں چیک کروانا پڑیں گی، سالار آئے گا نا تو یاد سے کہوں گی کہ… ابا خط کو ادھورا چھوڑ کر کچھ حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ پہلی بار وہ انہیں بڑی اجنبی سے لگ رہی تھی، پر مومو کو ذرا بھی حیرت نہ ہوئی۔ جی اچھا کہتے ہوئے وہ بڑے اطمینان سے سوئی میں دھاگا ڈالنے لگی۔ تبھی اس کے بالکل قریب مشین پر پانی کا قطرہ ٹپکا۔ بغیر سر اٹھائے اسے خبر تھی کہ یہ ان کی آنکھ سے آنسو گرا ہے۔ تمہیں تو ابھی سے اتنی دیر لگنے لگی ایک سوئی میں دھاگا پرونے میں، تو آگے کیا ہوگا؟
دو متضاد کیفیتیں جن میں سے ایک ان کے دل کا حال سنا رہی تھی اور ایک چھپانے کی کوشش میں تھی۔ میرا خیال ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلی چلوں، میری بھی ایسا ٹیسٹ کروا دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے اس نے گرے ہوئے آنسو سے نظریں چرا لی تھیں۔ سامنے بیٹھے ابا کہہ رہے تھے، بھائی میں تو ساری زندگی نہیں سمجھ پاتا کچھ لوگوں کو، واقعی خاص حالات میں ہی انسان کھلتا ہے ایک دوسرے پر۔ کون کس پر کھلا تھا؟ ابا پر، اوپر والی چچی کا گھرانہ، یا مجھ پر اور اماں پر جان سے بھی پیارے ذکی بھائی؟ مومو نے ایک بار پھر یہ دکھ بھرا سوال خود سے دہرایا۔